بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجٹ 2025-26 اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سلمان کیانی۔ ناظرین، یہ تمام تر صورتحال جس میں ہمیں خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن اس وقت جس میں آپ کو مدعو کیا گیا ہے، آج کا دن پاکستان کے لیے ایک اہم معاشی سنگ میل ہوگا، کیونکہ آج قومی اسمبلی میں نئے مالی سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ یہ بجٹ نہ صرف ہماری معاشی سمت کا تعین کرے گا بلکہ ہر پاکستانی شہری کی زندگی، کاروبار اور مستقبل پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ نئے مالی سال کے لیے تقریباً 18,000 ارب روپے کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس بجٹ میں تقریباً 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد ہونے کا امکان ہے۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق غیر ترقیاتی اخراجات 16,286 ارب روپے ہوں گے، جبکہ اگلے سال بجٹ خزانہ جی ڈی پی کا 5% تک رہنے کا امکان ہے، جو 6,501 ارب روپے بنتا ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 14,131 ارب اور نان ٹیکس ریونیو وصولی کا ہدف 5,167 ارب روپے تجویز کیے جانے کا امکان ہے۔ ان دونوں کو ملا کر کل 19,298 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام شعبوں میں ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز ہے اور 2.5% کی شرح سے کاربن لیوی بھی عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ قرض پر سود کی ادائیگی کی مد میں 8,207 ارب روپے اور دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,300 ارب روپے حاصل کرنے کے لیے فی لیٹر 78 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ صوبوں کو اگلے مالی سال کے دوران 8,206 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ اور تمام سیلری سلیب پر 2.5% ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیے جانے کی بھی تجویز کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پینشنرز کے لیے بھی 10% اضافے کا امکان ہے اور پینشن کی مد میں 1,055 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ بجٹ میں سبسڈیز کے لیے 1,186 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ یوٹیوبرز، فری لانسرز اور نان فائلرز پر نئے ٹیکس اقدامات متوقع ہیں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت ریٹیلرز پر ٹیکس کی وصولی مزید سخت کرنے جا رہی ہے۔ نان فائلر سے جی ایس ٹی 18% سے بڑھا کر 20% کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ نقد پیٹرولیم مصنوعات خریدنے پر 2 روپے فی لیٹر اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زائد کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کیے جانے کی بھی تجویز ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا، جس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ ناظرین، اس موقع پر ہم نے ملک کے نامور معیشت دانوں، تجربہ کاروں، ٹیکس ماہرین اور شعبہ زراعت کے سرکردہ رہنماؤں کو اپنے پینل میں مدعو کیا ہے۔ یہ ماہرین بجٹ کے ہر پہلو کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے، اس کے ممکنہ اثرات پر روشنی ڈالیں گے اور عوام کو اس کے تمام خد و خال سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلے چند گھنٹوں میں ہم بجٹ کی باریکیوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ یہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کیا پیغام لاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو مختلف مہمان جیسے جیسے ہمیں جوائن کریں گے، ان کے حوالے سے ہم آپ کو تعارف بھی دیتے رہیں گے، بتاتے بھی رہیں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے احسن ملک صاحب، معروف ماہر معیشت اور ریل اسٹیٹ کے ماہر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ احسن صاحب۔ جو تمام تر صورتحال بنتی ہے بجٹ کے جو ابتدائی خد و خال ہیں وہ میں نے صاحب کے سامنے بھی رکھے۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس بجٹ سے، کس طرح سے یہ عوام پر اثر انداز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، آپ نے جو انٹرو میں ساری چیزیں بتا دیں، بٹ اگر اس میں آپ 1-2 چیزیں اور ایڈ آن کرتے کہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ورلڈ بینک کی جو ایک رپورٹ آئی جس میں کہ بتایا گیا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی 44% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اور یہ جو آپ نے بجٹ کے ابھی انٹرو میں بتایا کہ 2,000 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، وہ میرے اور آپ پہ لگنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو اشرافیہ ہیں ان کی تو ابھی بھی چیئرمین سینٹ کی، اسپیکر کی سیلریز کو اتنا ریز دیا گیا ہے کہ ایک غریب ملک کے اندر جو ان کو تنخواہ کے الاؤنسز مل رہے ہیں وہ برڈن بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ اس
ویسے تو آج بھی جب بجٹ پیش ہوگا اور وزیر خزانہ صاحب کہیں گے ہم نے عوام دوست بجٹ دیا ہے, لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے, بٹ میں نہیں سمجھتا کہ 2000 ارب کے جو نئے ٹیکسز ہیں جس میں 1000 ارب پچھلے سال کی جو شارٹ فال ہے آئی ایم ایف کی, وہ اس کو کور کرنے کے لیے مطلب ایف بی آر کی نالائکی کا بھی بوجھ پبلک پہ ڈالا جائے گا, عوام پہ ڈالا جائے گا, اور اس کو یہ کیسے کیٹر کریں گے. میری کچھ ایشوز ہیں, لائک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میکنزم ہے بجٹ کا, مجھے بڑے سیریس کویسچنز ہیں اس کے اوپر کہ سب کو پتا ہے کہ جون میں بجٹ آنا ہے, پر وہ ہم اس نالائق بچے کی طرح آخری 10 دن کام کرتے ہیں جو امتحان میں آخری 10 دن پڑھ کے پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا بجٹ 2 جون کو ریڈی تھا, لیکن جب وہ آئی ایم ایف کو پریزنٹ کیا گیا تو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. اب ہم نے 8 دن میں جو بجٹ تیار کیا ہے اب اس کو پیش کیا جائے گا اور 26 جون کو وہ فائنانس بل کا حصہ بنے گا یا اسمبلی سے پاس ہوگا. عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ یہ نمبر گیم ہے, فگرز کی جگلنگ ہے, آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر پورا کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے ملک ترقی نہیں کرے گا. مطلب کب تک ہم خسارے کا بجٹ پیش کرتے رہیں گے, کب تک ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی, کب تک ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی یا مکھی پہ مکھی مارنے والا جو میکنزم ہے اس کو لے کر چلتے رہیں گے. ابھی کرنٹ سچویشن میں ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جی سیلری کلاس کو 2.5% کا ٹیکس ریبیٹ ملے گا اور سیلری میں 10% انہینسمنٹ ہوگی, پینشنرز کے لیے 10% انہینسمنٹ ہوگی. یہ تو چلیں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا بھی رائٹ ہے, ہر چیز ہے, بٹ جو پبلک کاروباری طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو لے کر چلنا ہے, جس سے آپ نے یہ 2000 ارب روپیہ ریکور کرنا ہے. اور اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ جیسے اس دفعہ یہ بجٹ میں ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے, اگلی دفعہ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم ایک کلیئر پالیسی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا احسن صاحب, جس طرح سے اب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی یہ تمام تر صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس دفعہ کچھ استثناء ہوگا, کچھ بہتری ہوگی, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ سیکٹر اس حوالے سے کچھ جو پریشر میں ہے وہ باہر نکل سکے؟ سلمان, اس کے اوپر نا ریئل اسٹیٹ کے اوپر پرابلم یہ ہے, میں پہلے تمام فورمز پہ بھی کہہ چکا ہوں, گورنمنٹ اور بیوروکریسی دونوں کنفیوزڈ ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو نیسیسٹی سمجھنا ہے یا لگژری سمجھنا ہے. مجھے یہ فیل آتی ہے گورنمنٹ کے بیہیویئر سے, گورنمنٹ کی تھنکنگ سے, کہ وہ اس کو لگژری سمجھتے ہیں, اور جبکہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھر ہر آدمی کی, آپ کی میری بنیادی ضرورت ہے. آپ کسی فورم پہ چلے جائیں, نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, یہ پلاٹوکریسی بند ہونی چاہیے. تو میں نے کل ایک فورم پہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ بالکل آپ کا یہ اگر ویژن ہے تو بند کر دیں, آپ ہر آدمی کو خود گھر پرووائڈ کر دیں تاکہ اس کی انکم کے مطابق اس کا جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے کہ میں نے گھر بنانا ہے. کیونکہ آپ کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو پینشن, بونسز, ہر چیز ملتی ہے, لیکن ایک کاروباری طبقہ اس کی تو پینشن, ریٹائرمنٹ پلان, گریجوٹی, ہر چیز وہ 1 یا 2 یا 3 پلاٹ اپنے بچوں کے لیے لے کے رکھتا ہے, برے ٹائم کے لیے لے کے رکھتا ہے, اور ان پیسوں سے لے کے رکھتا ہے جو جس پہ وہ 35 سے 40% ٹیکس پے کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ہیوی ٹیکسیشن, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا ہیوی ٹیکس ہونا چاہیے, تو وہ ٹیکس بھی پے کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ سیکٹر بیکار ہے, جو دنیا نے اس سے ترقی کی ہے وہ سب جاہل لوگ تھے, آپ لوگ بہت بڑے عالم اور فاضل ہیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ, ہاؤسنگ, کنسٹرکشن آپ نے ان کو بھی فقوں میں بانٹ دیا ہے, بجائے اس کے کہ پوری دنیا ریئل اسٹیٹ کا نام لیتی ہے. چاہے دبئی لے لیں, جرمنی لے لیں, ملیشیا لے لیں, پرتگال لے لیں, یہ لوگ آپ کو پاسپورٹ آفر کر رہے ہیں, انسینٹیو آفر کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں کہتے ہیں بھائی سلمان صاحب آپ نے پلاٹ یا پراپرٹی پرچیز کر لیا ہے, اب سرکار کو سالانہ ٹیکس 7E ڈیم انکم ٹیکس کی مد میں دینا شروع کر دیں. پنجاب گورنمنٹ
گورنمنٹ کہتی ہے 0.75% آپ نے اپنی پراپرٹی ویلیو کا ایوریج ایئر پے کرنا ہے. ایوریج اگر 1 کروڑ کی گھر کی قیمت لگائی جائے تو آپ کو تو اپروکسیمیٹلی 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ سال کا گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا ہے اپنے گھر میں رہنے کا کرایہ. بالکل ایسے. تو اس ماحول میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں اور ریمیٹنس بھی بھیجیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ تو اچھا احسن صاحب، ایک اور جو چیز ہے جس کے حوالے سے نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح کو 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی تجویز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس طرح سے جو ایک بینکنگ کے تھرو جو ٹرانزیکشنز ہیں، لوگ تو پھر جائیں گے کہ کم از کم جو ہے کیش ان ہینڈ کی طرف زیادہ جایا جائے اور اس طرح سے معاملہ زیادہ طے کیے جائیں؟ سلمان، بات یہ ہے نان فائلر نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ آپ نے خود یہ نان فائلر کریٹ کی. بالکل ٹھیک. اور وہ کریٹ آپ نے کیسے کیے؟ جو آپ فائلر ہیں، ہمارا جو حال آپ نے کیا ہے اس سے وہ عبرت پکڑ کے نان فائلر رہتے ہیں. آپ بینک چارجز لگانا چاہتے ہیں، گو ہیڈ، نو ایشو. بینک خالی ہوں گے، لوگ وہ دوبارہ پرچی سوتر منڈیوں میں پرچی حوالہ میکنزم چلے گا، گھروں میں لوگ والٹ رکھیں گے، کیش ٹرانزیکشن کریں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سلمان صاحب، 7 کروڑ بینک اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. ہمارا 50 لاکھ یا 45 لاکھ فائلر کیوں ہے؟ ہم 5 کروڑ پلس موبائل سم یوز کر رہے ہیں. ایک نان فائلر بھی ایڈوانس ٹیکس پے کر رہا ہے، پھر بھی وہ نان فائلر ہے. اس کے پیسے آپ لے رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ کی ہر پراپرٹی، میجورٹی پبلک یہاں پہ رینٹل پراپرٹی میں رہتی ہے. ہر رینٹ ایگریمنٹ کنسرنڈ پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوتا ہے. بالکل. آپ کا ڈیٹا شیئر ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آپ اس پہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ لوگوں کا ایک میکنزم FBR نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس کلاس کو ہی ٹیکس چارج کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے بجٹ میں جتنے بھی باتیں کی ہیں، کیا ان سے ٹیکس بیس بڑھے گا؟ میں کل بڑا خوش ہو رہا تھا CM پنجاب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے تمام میڈیا چینلز پہ کہ ہم بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، ہم ٹیکس نیٹ یا بیس بڑھانے پہ کام کریں گے. تو مطلب یار آپ CM صاحبہ کوئی کاپی کر لیں. مطلب اگر یہ سوچ ان میں ہے تو کوئی آپ ایسے سٹیپ لے لیں جس سے آپ کی ٹیکس بیس بڑھے. خدارہ آپ یہ نادرا، یہ پولیس اسٹیشن، یہ ایکسائز، یہ بینکس، یہ موبائل کمپنیاں پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. کیوں نہیں ڈیٹا شیئرنگ جو آپ کا ڈیٹا شیئرنگ ڈیٹا بیس کیوں نہیں بنایا جاتا آپ کا؟ بالکل ٹھیک. آپ نے کل اکنامک سروے کی رپورٹ دیکھی ہوگی. آپ کے تمام لیڈنگ مہتاب، حیدر صاحب، شہباز رانا، خلیق کیانی صاحب، تمام نے کوسچن کر دیے کہ یار یہ جو آپ کے فگرز ہیں یہ مطلب ہمیں ہمارا مائنڈ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. زراعت کے حوالے سے کہ جہاں پر ایک جانب نقصان ہے، دوسری جانب جو ہے وہ ترقی دکھائی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ہی میچ. سلمان، کمال کی بات یہ ہے ریل اسٹیٹ کی گروتھ دکھائی ہے 3.75%. اور میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ چاہے آپ LDA لے لیں، آپ KDA کراچی لے لیں، CDA اسلام آباد لے لیں، یا آل DHAs لے لیں، یا بڑے جو برانڈ ہیں پاکستان میں، ان میں نمبر آف ٹرانزیکشنز ڈراسٹکلی ڈراپ ہوئی ہیں بہت زیادہ. تو آپ کہاں سے گروتھ دکھا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. پانی لیجیے گا. اچھا، جو ایک ساری صورتحال میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جب بات کی جاتی ہے نان فائلرز کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑا جو پرابلم ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کسی کو جا کے کہا جاتا ہے کہ فائلر، وہ کہتے ہیں یار یہ جو تمام صورتحال بنتی ہے ہم اس میں کیوں آئیں اس تمام صورتحال کے اندر. تو جب یہ اس قسم کی لوگوں میں ایک سوچ پروان چڑھے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس بیچارے کی ایک انکم آتی ہے لگی بندی، اسی پہ ٹیکس اس پہ ہی روز بروز جو ہے اضافہ ہوتا ہے، تو باقی جو معیشت ہے اس کو کس طرح سے آپ اس سارے نیٹ میں لا سکتے ہیں؟ اچھا سلمان، ایک اور ایشو ہے بہت بڑا، وہ یہ کہ پوری دنیا میں نا یہ جو ٹیکس پالیسی کا میکنزم ہے، یہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کے پاس نہیں ہوتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ FBR ہی ٹیکس پالیسی بناتا ہے اور FBR ہی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے. ہمیں امیڈیٹلی
یہ تو جو اب بجٹ آئے گا پاس ہو جائے گا، نیکسٹ فائنینشیل ایئر سے اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ٹیکس پالیسی کو شفٹ کریں، ایف بی آر سے باہر نکالیں، ٹھیک، اس کو سمپل ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی رکھا جائے، بالکل ٹھیک. اور جہاں تک رہی بات نان فائلرز کی، نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے مجھے اور آپ کو انسینٹیوائز کر کے. جب مجھے اور آپ کو مرات ملیں گی تو وہ شاید جیلس ہو کے فائلر بنے، بالکل ٹھیک، ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں بنا سکے، بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اقدامات کر کے دیکھ لیے. بالکل ایسے ہی. ابھی جب آپ مجھے اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی فائلر بنے گا. ٹھیک، پلس آپ کی جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے یہ تو یو کے میں بھی نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا تو ناظرین، یہ بجٹ کے حوالے سے اس وقت گفتگو چل رہی ہے. احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ احسن صاحب، جس طرح سے معاملات ہمارے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو بینک سے ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اس حوالے سے جو لوگ جو ہیں جس طرح سے بینک میں پیسے رکھتے ہیں، تمام معاملات کرتے ہیں، یہ یقینی طور پر لوگوں کے لیے ایک فیئر بھی بنتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنی جو بھی اکانومی کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں. اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. پہلے بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ 2025-26 اسپیشل ٹرانسمیشن ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے احسن ملک صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے. احسن ملک صاحب، آپ کی کیونکہ ریئل اسٹیٹ پر کافی گہری نظر ہے، آپ یہ بتائیے گا اس بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ سلمان، ہے تو یہ بڑا ٹرکی کویسچن، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں ابھی تک گورنمنٹ کو خود بھی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ابھی 4 بجے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی، اس میں فائنل اپروول لی جائے گی. بٹ جو آئیڈیا ہے یا جو گورنمنٹ کا بیہیویئر ہے اس سے یہ شاید فیل آ رہی ہے کہ جو مین ایک چیز تھی وہ تو آئی ایم ایف نے پہلے اپروو کر دیا تھا کہ ایف اے ڈی ریئل اسٹیٹ سے ابالش کر دی جائے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اور سیکنڈ، شاید گورنمنٹ جو 236C ہے سیلر کا ٹیکس ہے، جو ایٹ دا ٹائم آف ٹرانزیکشن یا پراپرٹی ٹرانسفر یا اٹیسٹنگ اتھارٹیز جو چارج کرتی ہیں، اس کو شاید 1% انہینس کر رہے ہیں. اور جو 236K ہے جو پرچیزر پے کرتا ہے، شاید اس کو 1% ڈیکریز کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے انڈر سیکشن 37 اس کو بھی انہینس کرنے کی بات ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی ہو رہی ہے، کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آلریڈی 15% پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور جیسے آپ نے سٹاک مارکیٹ کو رکھا ہوا ہے وہاں کی کیپٹل گینز کو اسی پرسنٹیج پہ آپ اس کو بھی رہنے دیں ایکوالٹی بیسس پہ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کا بڑا ہارڈ سلانٹ نان فائلر کے اوپر، کہ شاید ان کے اوپر بین لگ رہا ہے کہ وہ نان فائلر پراپرٹی بائی نہ کر سکے، گاڑی بائی نہ کر سکے. بٹ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہماری ایک بہت بڑی میجورٹی پاپولیشن کی وہ اربن ہے اور رولر بھی ہے. بالکل. تو اس سائڈ پہ جو لوکل لین دین ہے گاؤں میں آگے پیچھے، تو ان کو تھوڑا سا، اب گاؤں کے لوگ تو شاید فائلر نہیں بن پائیں گے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے شاید کوئی ایک بیریئر رکھا جائے کہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی نان فائلر بائی کر سکتا ہے. تو وہ امید ہے کہ یہ بجٹ میں تجاویز ہوں گی. بٹ کلیئرٹی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ لاسٹ ایئر کا بجٹ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو پریزنٹ ہوا وہ اور تھا، اور جو پاس ہوا وہ ڈیفرنٹ تھا. کیونکہ ابھی گورنمنٹ بھی تھوڑا ریلیف جیسے آپ نے کہا دینا چاہتی ہے، تو تھوڑا رائٹ لیفٹ کرے گی بجٹ میں، اور پھر آئی ایم ایف کی ٹیم جب اس کی اسکروٹنی کرے گی تو وہ پھر تھوڑا سا سکویز کریں گے کہ نہیں آپ اس کو ختم کریں. تو وہ پھر جب 26 کو بجٹ پاس ہو رہا ہوگا تو وہ چینجز ہمیں بڑی کلیئرٹی سے نظر آئیں گی. ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ایک اور بات جو ہم بڑی کل سے سن رہے تھے وہ یہ کہ
اب اگر آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے یا آئی ایم ایف کا یہ اگر ہم نے آخری بجٹ بنانا ہے تو یہ اقدامات کیے جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم اتنی آسانی سے جس طرح سے معیشت ہماری آگے کی جانب گامزن ہے، ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے کہیں پر ہم سائڈ پر نکل سکتے ہیں؟ سلمان بالکل نکل سکتے ہیں، اس کے لیے ول چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھی ٹیم چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو. مطلب میں نے آپ سے بتایا نا، ہمارے ہاں جو ایشو ہے وہ یہ ہے ڈے ٹو ڈے. آپ آج کا دن گزاریں، کل دیکھیں گے کیا ہوگا. ہم کوئی پالیسی چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ ہے، ہماری کلیئر پالیسی کوئی نہیں ہے کہ یہ 3 سال تک یہ پالیسی چلے گی. کہ آپ ایک بزنس مین کو کانفیڈنس دیں کہ یار آپ اس میں کام کریں، اس کو دوبارہ اگلے سال ٹچ نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے ایف بی آر کی. یہ بھی نومبر میں پورے پاکستان کی ایف بی آر ویلیوشن بڑھی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارا جو کیپٹل ہے اسلام آباد، کیونکہ وہاں پہ بیوروکریسی ہے، بااثر لوگ ہیں، ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بھی اچھی ہیں، بٹ اس کی ایف بی آر ویلیوشن نہیں بڑھائی گئی. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہاں پہ ایف بی آر فائنانس ڈویژن کے لوگوں کی بھی پراپرٹیز ہیں، تو وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہو سکتا تھا، ریز ہو سکتا تھا، وہ نہیں کیا گیا. اچھا. نومبر سے لے کے آج 10 جون آ گئی ہے، ایف بی آر کو یہ ٹائم نہیں ملا کہ وہ صرف ایک شہر اسلام آباد کی ایف بی آر ویلیوشن کر لے. ٹھیک. تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک کانٹرڈکشن جو ہے آپ نے بہت واضح کیا اس حوالے سے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، ریئل اسٹیٹ کی جو اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کچھ اقدامات جن کو ہم بڑے عرصے سے سنتے تھے کہ جناب یہ تمام معاملات بڑی تیزی سے سر انجام دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سا ایک بیک لاگ جو ہے ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اس پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سلمان، ایشو یہ ہے، جو تو ہمارے ڈیولپرز بڑے برانڈز ہیں جی، وہاں پہ تو چیزیں ڈیجیٹلائز ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے دیہی علاقہ جات ہیں، جہاں تحصیلدار، پٹواری، گرداور ابھی بھی رجسٹرار کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں پہ لیٹیگیشنز بہت ہیں. تو وہ ڈیجیٹلائز اس کو کرنے کے لیے پہلے جو ہمارے کیسز جو کورس میں 25-30 سال سے پڑے ہیں، پہلے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب تک وہ چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی تب تک آپ کے ٹائٹل نہیں ہوں گے. اور بات یہ ہے، آپ نے اس کو ڈیجیٹلائز کر کے کرنا کیا ہے؟ آپ کے ملک میں تو ڈیٹا پبلک کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. رواج ہی نہیں، بالکل ایسے. مطلب نادرا کہتا ہے میرا ڈیٹا کسی کو نہ ملے، ایف آئی اے کہتا ہے میرا ڈیٹا کسی کو نہ ملے، ایکسائز کہتا ہے میرا ڈیٹا کسی کو نہ ملے، موبائل والے کہتے ہیں. تو مطلب آپ نے ڈیجیٹلائز کر کے کیا کر لیں گے آپ، جب آپ نے ڈیٹا پبلک کے لیے اوپن کرنا ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس ملک کی جو اشد ضرورت ہے، ہمارا رلائی کیا ہے؟ ابھی بھی میں نے جو بات سٹارٹ کی وہ انٹرو میں، کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ ہم پاورٹی لائن سے نیچے ہیں 44%. بالکل ٹھیک. ہم یا ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھتے ہیں، یا مودی کی رپورٹ دیکھتے ہیں، یا فچ کی دیکھتے ہیں، یا یو این کی رپورٹ دیکھتے ہیں، یار پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ رپورٹ دے سکے کہ یار اس سیکٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم 77 سالوں میں ایک ڈیٹا بیس نہیں بنا سکے. بالکل ٹھیک. کہ پبلک کو پتا چل سکے. تو مطلب یہ چیزوں پہ کام کرنے. لیکن احسن صاحب، یہ دوسری جانب ہم گورنمنٹ کے جو دعوے دیکھتے ہیں کہ اب اتنی ترقی ہو گئی، اب ہم تاریخ کے کم ترین جو ہے وہ ایک پاورٹی کے حوالے سے اگر انڈیکسز دیکھے جائیں تو اس میں ہم تاریخ میں اب بہت بہتر ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ تمام دعوے تو صرف ایک گورکھ دھندا ہی رہ جاتے ہیں؟ نہیں، گورکھ دھندا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی انفلیشن 36-37% سے اس وقت لوئسٹ پہ آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ڈالر کو روکا، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ آپ 22% سے 11% پہ لے کے آئے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ 16 جون کو جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں امید ہے، کیونکہ ہمارے آرمی چیف سید آصم منیر صاحب نے پرومس کیا ہوا ہے کہ میں اس کو سنگل ڈیجٹ میں اس فائنینشیل ایئر میں لاؤں گا. تو مجھے امید ہے کہ وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں گے جب، تو اس سائڈ پہ ضرور وہ توجہ دیں گے یا ان کی ٹیم، کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں اس بجٹ میں کرنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر پیرلل چیزیں بھی آپ کو دینی ہیں. آپ یہ نیچے لے آئیں، کٹ لگ جائے، اس کے بعد سلمان وہ پیسے بینک سے نکال کے ڈالر پرچیز کر رہا ہے، گولڈ پرچیز کر رہا ہے، تو یہ تو کوئی اکانومی نہیں. بالکل ٹھیک. بات تو یہ ہے اکانومی میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے
یا آپ ایکسپورٹ کریں, بالکل ٹھیک, یا آپ کے پاس جو ریل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کریں, بالکل ٹھیک, کنسٹرکشن کریں. مجھے سلمان آج سے ہفتہ پہلے جو لارج ٹیکس پروڈیوسر ہیں اسٹیل کے, ان کا فون آیا, یار ایسے یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بالکل بند ہوئی ہوئی ہے, لوگ کنسٹرکشن کی سائٹ پہ نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک. تو گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, ایونیوز پرووائڈ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. پر اس کے لیے ٹیم چاہیے, اس کے لیے برین چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اس کے لیے کلیئر ہیڈڈ چاہیے. آپ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے کہ نہیں ریل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو ہے. آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے تھرو دنیا نے ترقی کی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہاں اس میں چیک اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. جو فراڈ ہے, جو 200 کنال زمین کو 20,000 فائل بیچتے ہیں, اس کو بند کریں. بالکل ٹھیک. مطلب آپ کی ایجنسیاں FIA, نیب, اینٹی کرپشن, آپ کا FBI, یہ کیوں فراڈ ہونے کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. جس وقت ایک ڈیولپر یا بلڈر ایک سوسائٹی بیچ رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے پاس NOC نہیں ہے, اس کے پاس لینڈ نہیں ہے, آپ کیوں انتظار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جائے, لوگوں کی ہارڈ ارن منی ملک سے باہر چلی جائے؟ ابھی ہمارے پنڈی اسلام آباد میں کافی ایسے ڈیولپر اور بلڈر ہیں جنہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اور وہ موو آن کر گئے, اور یہ شکل دیکھتے رہ گئی ہیں ایجنسیاں, اور اب یہ روکنے کے چکروں میں ہیں. نہیں, اب روک کس طرح سے سکتے, وہ تو لے کے نکل گئے وہاں پہ. اب تو صرف المیہ ہے, ہمارا المیہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ بھی ایک بتائیے گا کہ اب جب ہم اوور آل اس بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کو اگر ہم اس کی ساری جو ایک صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا خد و خال نظر آتے ہیں پازیٹیوٹیز کی حوالے سے, کہ ہمیں کیا اس میں ایسا اب تک نظر آ رہا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک پازیٹیو چیز ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ اب بینیفٹ نظر آ رہا ہے؟ سلمان, اٹس ٹو ارلی. آج 10 جون کو جو بجٹ پیش ہوگا, میں نے آپ سے کہا ہے ابھی اس پہ کلیئرٹی بالکل نہیں ہے. کلیئرٹی اس دن ہوگی جس دن یہ فائنانس بل میں کنورٹ ہوگا. 26 کو یہ پاس ہوگا, کس شیپ میں پاس ہوگا, IMF کے حوالے سے, اور IMF کے حوالے سے بھی, اور پبلک کے حوالے سے بھی, کہ کس کس سیکٹر سے کتنا شور مچتا ہے اور وہ کتنا اس کو ابزارو کرتا ہے یا ڈائجسٹ کرتا ہے, کتنا ایکسیپٹنس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, کل فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جی مجھے پتا ہے, تو اس کے اندر جو کچھ اگر تھوڑا بہت, ویسے تو میں جو اکنامک سروے کی رپورٹ ہے اس کو میں اون کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کے الفاظ سے, ٹھیک ہے, بٹ اگر پھر بھی آپ لوگوں کی ریزرویشنز ہے تو ہم کوئی ایک کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں. تو کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں ریل اسٹیٹ کی جس طریقے سے گروتھ دکھائی گئی ہے, مطلب ہماری خود نظر ہے, مطلب ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مطلب کہاں سے گروتھ دکھا دی بھائی آپ نے؟ صحیح بات. کس بیس پہ آپ نے گروتھ دکھا دی؟ آپ نے ایسا کون سا اقدام کیا ریل اسٹیٹ کے لیے کہ جس سے اس میں چیزیں گرو کر رہی ہیں؟ اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب, اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین یہیں سے سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ 2025-26 اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, بات ہو رہی ہے اس بجٹ کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے. احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس سیشن میں ہمارے پاس کچھ کم وقت رہ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے کچھ سم اپ کرنا چاہیں. اچھا, جو بات ہو رہی تھی انکم ٹیکس آرڈیننس 7E سیکشن کے حوالے سے, ڈیم ٹیکس کے حوالے سے بتائیے گا. اموویبل پراپرٹی پہ جو ٹیکس ہے, کیا اس کو اس دفعہ کچھ کیٹر کرنے کے حوالے سے اقدامات سامنے نظر آتے ہیں؟ سلمان, بہت انفارچونیٹ ہے, یہ 2022 میں ٹیکس لگایا گیا, اور لگنے کے ساتھ ہی تمام ہائی کورٹس میں یہ چیلنج ہوا. کرنٹ سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ اسلام آباد, بلوچستان اور KP کے ہائی کورٹس اس کو الٹرا وائرس کہہ چکی ہیں. ٹھیک ہے. سندھ اور پنجاب میں یہ اپلیکیبل ہے. سپریم کورٹ میں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہیئرنگ کی 4 جون 2024 تھی. اس کے بعد سے ابھی تک نیکسٹ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. آپ کی پلیٹ فارم سے, آپ کے چینل کے توسط سے میری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے, تمام ہائی کورٹس کے ججز سے, کہ خدارا یہ جو ریل اسٹیٹ کے ٹیکسز کے اوپر آپ کے پاس کیسز پائل اپ ہو رہے ہیں,
ادھر دس وے اور دیٹ وے ان کو پلیز ڈیسائیڈ کر دیں. اگر وہ گورنمنٹ کا ریونیو بنتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. میجورٹی کیسز ایسے ہیں جو کہ الٹرا وائرز ہیں, جیسے یہ 7E انکم ٹیکس ہے. اس نے سلمان آپ کی فورن ریمیٹنس کو ڈسکریج کیا ہے, اس نے آپ کے لوکل انویسٹر کو ڈسکریج کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اور ایک ہمارا ادارہ بنا ہے SIFC, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, وہ دنیا میں لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ آپ پاکستانی انویسٹمنٹ لے کر آئیں. اور ہمارے لوگ یہاں سے دنیا میں رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے طریقے بتائیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنا کیپٹل پاکستان سے باہر لانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ پہلے یہاں پہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں, ٹیکسیشن کا میکنزم بہتر کریں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا ریل اسٹیٹ کے گین پہ ٹیکس ہونا چاہیے. یہ جو ایڈوانس ٹیکسز کی مد میں گورنمنٹ ٹیکسز لے لیتی ہے, اور پھر جب آپ چیئرمین FBR صاحب سے کہیں کہ بھائی یہ ٹیکس ہے, یہ تو ایڈوانس ٹیکس ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, آپ ریفنڈ لے لیں. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ سر یہ جو ریفنڈ ہے نا آپ کا, اس پہ آپ کے FBR میں گولیاں چل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی لاہور کے آفس میں گولیاں چلی ہیں ریفنڈ پہ, اور وہ بھی آپ کے انٹرنل سٹاف میں. بالکل ٹھیک. حصہ بانٹنے پہ. بالکل ٹھیک. تو ہمیں آسان میکنزم کی طرف جانا چاہیے. ریل اسٹیٹ کو ٹیکس, ہمارے جتنے اکانومسٹ ہیں آپ ان کی بات سن لیں. میں کل خاقان نجیب صاحب کے ساتھ تھا دنیا پہ. ریل اسٹیٹ کو ٹیکس کریں, ایگریکلچر کو ٹیکس کریں. وہ اللہ کے نیک بندو, آپ ساتھ یہ بھی تو بول رہے ہیں کہ بھائی جو پورشن ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو کریں. بالکل ٹھیک. جو ایگزسٹنگ کلاس ہے اس کو خدا رہا اس میں سے باہر نکالیں. اس میں سے وہ باہر نکلے گا تو آپ کی اکانومی ڈرائیو کرے گی. اگر آپ اسی طرح برڈن ڈالتے رہیں گے, احسن سلمان اپنا کیپٹل لے کے اس بجٹ کے بعد دبئی, ملیشیا, ٹرکی پہنچ جائیں گے. جب آپ لوگوں کو عقل نہیں آنی تو ہم نے تو بریڈ اینڈ بٹر کمانا ہے نا. بالکل ایسے ہی. ہم نے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے آسرے پہ تو نہیں بیٹھے رہ سکتے ہم. جی. تو یہ کہانی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا احسن ملک صاحب, کیونکہ اب آخری سوال اس پروگرام کے حصے میں, کیونکہ یہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے یہ تو کنٹینیو رہے گی, لیکن اس میں جب جو آخری میں چاہوں گا کہ آپ اس تمام صورتحال کو سم اپ کریں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا ایسے اقدامات ہیں کہ جس کو کیا جائے تو ہم میکسیمم جو ہے وہ اپنی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس بیس پہ. سلمان, یہ شاید کوئی ایگری نہ کرے, یہ جو اضافی 2000 ارب کا ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے, اگر گورنمنٹ سنسیئر ہو اور اگر وہ سٹیک ہولڈر سے بات کرے تو آئی کین گارنٹی کہ یہ 2000 ارب صرف ریل اسٹیٹ سے پورا ہو سکتا ہے, بٹ اس سیگمنٹ سے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا جو ٹیکس نیٹ میں ہیں. میں پیورلی صرف ریل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کی ایسی پالیسی ڈرائیو کریں. آپ کو شاید پتا ہوگا پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس ٹیم بنائی ہے ریئل اسٹیٹ, ہاؤسنگ, کنسٹرکشن. اس میں 2 چیزیں تھیں کہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو لے کے چلا جائے. تو ہم نے جو اس میں تجاویز دی کہ آپ ٹرانزیکشن کاسٹ اور کنسٹرکشن کاسٹ کو نیچے لائیں. ٹھیک ہے. اب جب تک آپ اس کو لے کر نہیں چلیں گے تب تک کام نہیں بہتر نہیں ہو سکتے. ٹھیک, بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے اس حوالے سے اپنی تجاویز بھی دیں, آپ نے اس پر اپنا تجزیہ بھی دیا. ناظرین, یہ تمام تر صورتحال ہے اس بجٹ کے حوالے سے. اس پر مزید بحث بھی ہوتی رہے گی, مزید تجزیہ کار بھی آتے رہیں گے, اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. فی الوقت بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ 2025-26 اسپیشل ٹرانسمیشن, اس حوالے سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری. کس طرح کا ہوگا یہ بجٹ, کیا ایکسپیکٹیشنز اس بجٹ سے لگائی جا سکتی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ماہر معیشت موجود ہیں اس وقت, عرفان مفتی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. عرفان صاحب, سب سے پہلے تو بات کرنا چاہیں گے اوور آل ڈائریکشن کی, کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے یہ بجٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے, کیا لوگوں کو ایکسپیکٹ
ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس بجٹ سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو کل اکنامک سروے جاری ہوا ہے اس پر بات کر لیں گے, ضروری ہے. دیکھیں پاکستان پچھلے 3-4 سالوں سے ایک اسٹرگلنگ اکانومی تھا, بالکل, اور اب کل جو اکنامک سروے رپورٹ ہم نے دیکھی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کے قریب آ چکے ہیں. ٹھیک, یہ ایک ٹف فیز تھا جس کو اس ملک نے بہت مشکل حالات سے ہم گزر کر آئے ہیں, اور اب ہم اسٹیبلٹی کی طرف پہنچ رہے ہیں. ابھی ہم نیئر ٹو گروتھ فیز میں ہیں, یعنی ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ابھی ہم گروتھ کی طرف گئے نہیں ہیں. یہ بجٹ امید ہے کہ ہمیں گروتھ کی طرف لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے پچھلے کوئی 20-25 سالوں سے ایک خاص سٹیل میٹ میں تھی. اس کی وجہ تھی کہ ہم ایک گلوبل وار کا حصہ تھے, اور ہماری ٹریڈ اور اکانومی پر جو ہماری توجہ تھی وہ بہت کم تھی, اور ویسے بھی دنیا جو ہے وہ وار زون میں اکانومی یا ٹریڈ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. تو اب ہم تھوڑا سا پچھلے 3-4 سالوں سے ہم انٹیگریٹ ہوئے ہیں, ہم ایک ٹریڈنگ بلاک کا حصہ بنے ہیں. ہمیں IMF کے ساتھ ہمارے کانفیڈنس بحال ہوا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈنگ آرگنائزیشنز نے بھی ہمیں ایک پریفرر کنٹری کے طور پر لیا ہے. تو پاکستان اب گریجولی انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. یہاں ٹریڈ کے پراسپیکٹس بڑھ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو بیرنز کی رپورٹ چھپی تھی مئی میں, اس نے تو کلیئرلی پاکستان کو ایک منی میریکل کا نام دیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک چھوٹا معجزہ ہے, کہ جتنی تیزی سے ہم نے ریکوری کی ہے. اس میں ظاہر بات ہے انٹرنیشنل پارٹنر یا جو ہمارے جیسے چائنا ہے یا ہمارا جو گلف کے پارٹنرز ہیں ملکوں کے, ان کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور ہمیں وہ بریدنگ سپیس دی ہے, جس کے میں. اور پھر IMF کا اب یہ ہم ایک اور پروگرام میں اس وقت ہیں, اس کی سیکنڈ ٹرانش بھی ہمیں مل گئی. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اب ہم انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, اب ہم ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ایک اچھا فیز ہے. لیکن ابھی بہت سارے معاملات ابھی ہونے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو ہم یہ مانیں کہ پچھلا کافی ایک ٹف فیز سے ہم آئے ہیں, اور لوگوں نے اس میں سیکریفائس کیا ہے بہت زیادہ. ہم نے ٹف گورنمنٹ نے فیصلے کیے اور لوگوں نے ان کو مانا. لیکن اب جب ہم اسٹیبلٹی پر آئے ہیں اور ہم گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو اب بہت کرٹیکل فیز ہے, اور ہماری توقع یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا. دیکھیں بجٹ سے پہلے ایک اسٹریٹجک ڈاکومنٹ آنا ضروری ہوتا ہے, جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی اسٹریٹجک ڈاکومنٹ جاری کیا ہے کہ وہ کس طرح کا بجٹ یا اگلے 5 سال کی کیا ڈائریکشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ مسنگ ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہم کلیئر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. ابھی جو ہم نے چند انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں, اسے تو یہ لگتا ہے کہ ٹیکسیشن کی طرف ہم مزید جا رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ جہاں ٹیکس نہیں ہمیں موصول ہوتا یا جو سیکٹرز ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ہم زیادہ ٹیکس کریں یا ان کی طرف جائیں, ہم جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو پنش کرتے ہیں. تو یہ جو پنشنگ دا اکانومی ہے, یہ ہمارا موڈ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. اچھا, لیکن اس میں تو ہمیشہ سے یہی بات ہوتی ہے کہ ان جو ہیں سیکٹرز کو اب ہم نے ٹیکس میں لے کر آنا ہے جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. اب کیا سمجھتی ہیں آخر گورنمنٹ اس حوالے سے کیوں نہیں اس پر چلتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اب کچھ پولیٹیکل ڈیسیجن کر لینے چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم نے کچھ سال پہلے سپر ٹیکس کی بات کی تھی, اور لگا بھی تھا 1% تھا جو 50 ملین یا 500 ملین کی جو اینول انکم رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو بھی ختم کروا دیا. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں, یہ جو ہم پریفرنسز دیتے ہیں سیکٹرز کو یا مختلف گروہوں کو, اس سے اب ہم کو نکلنا چاہیے. ادروائز یہ ہوگا کہ جو آلریڈی ٹیکسڈ پاپولیشن ہے وہ مزید ٹیکس کی طرف جائے گی. اب یہ 2000 ارب روپے کا مزید اگر ٹیکس آپ ایڈیشنل لگانا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے لیں گے؟ اگر آپ ان کی طرف نہیں جاتے جو ایگزمپٹڈ ہیں, تو پھر آپ دوبارہ انہی لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہوں گے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں. سو ہمیں میرے خیال میں ایک پالیسی لینی چاہیے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, ٹیکس نہ بڑھائیں بلکہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. جب تک ٹیکس نیٹ کو آپ نہیں بڑھاتے لوگوں کے اوپر مشکلات پڑیں گی. ابھی یہ جو آپ سیلری انکریز کی بات کر رہے ہیں, یہ انڈیکیٹر ہے کہ اب مہنگائی
مہنگائی کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہماری انفلیشن اور ہماری جو انکم وہ ہے اس میں مزید بوجھ پڑے گا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اسی پاپولیشن کے گردی سب کچھ کرتے رہیں گے جو آلریڈی آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو یہ مشکلات بڑھ جائیں گی ان اچھا, لیکن یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس حوالے سے کچھ ریلیف کی بھی ہم باتیں دیکھ رہے تھے کہ ان کو کچھ ملے گا, کیا سمجھ؟ وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بات ہوتی ہے. دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ایک بڑا سیکٹر ہے اس ملک کا, اس نے تو اپنے طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ پینشن میں یا ان کی سیلری میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ٹیکس بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی بڑھے گی, تو پھر وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ بڑا, کیونکہ ایز اے نیوز اینکر بھی ہم جب خبریں پڑھتے ہیں تو خاص طور پر جو سارے معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے جو ہے وہ سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں, تو میجر حصہ تو آپ کا پرائیویٹ جو ایک سیکٹر ہے اس کو کس طرح سے اگنور کر دیا. لیکن اس میں وہ انہوں نے اس کو فری مارکیٹ پر چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ فیصلے وہ خود کریں گے, اور اس میں انفورسمنٹ کا کوئی پریشر نہیں وہ رکھتے کہ بھئی آپ انفورس کروائیں کہ جی اگر ہم نے اوپر ریلیف دیا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنے امپلائیز کو ریلیف دے. یہ انفورسمنٹ کا ہم نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر کتنی دفعہ ویج ایوارڈز آئے ہیں لیکن وہ انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی. سو ہمیں گورنمنٹ کو انفورس, جیسے مارکیٹ انفورسمنٹ نہیں ہم کرتے. ہم انفلیشن تو کہتے ہیں ہم نے کم کر دیا ہے, لیکن جو مارکیٹ میں فورسز ایکسٹرا پروفٹ لے رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا میکنزم آپ کا افیکٹو نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ اس کے باوجود کہ آپ کہتے ہیں مہنگائی کم کر دی ہے, وہ تو مہنگی چیز خریدتا ہوتا ہے. سو انفورسمنٹ گورنمنٹ کا ایک بڑا اہم شعبہ ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ انفورسمنٹ نہیں کرے گی تو پھر الٹیمیٹلی جو باقی لوگ ہیں جو اس گورنمنٹ کے باہر بیٹھے ہیں یا امپلائیز ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, ایک اور جو چیز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے بارہا دعوے کیے جاتے ہیں کہ اب مہنگائی اتنی کم ہو گئی, لیکن جب ہم اشیاء خورونوش کی جانب جاتے ہیں ہمیں تو وہی جو ریٹ جس پہ کبھی ایک آئل کو سیٹ کر دیا گیا تھا وہ بھی آج بھی وہی ہے. دال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور باقی چیزوں کے حوالے جو عام لوگوں کی نیسیسٹیز ہیں ان کے حوالے وہ ہمیں وہیں پر نظر آتی ہیں. تو کیا نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں اور جو اصل حقائق ہیں ان میں ایک بڑا کانٹرڈکشن ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ کانٹرڈکشن بائی ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ اس طرح ہے کہ جو آپ کی جس گروسری کی آپ بات کریں اس میں زیادہ تر امپورٹ آئٹمز ہیں, اور امپورٹ آئٹم ڈٹرمن ہوتے ہیں آپ کی ڈالر پرائس سے, اور جو آپ کی اس وقت کی امپورٹ بل ہوتا ہے اس میں جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آئٹمز جو آپ امپورٹ آئٹمز ایک گروسری میں اٹھاتے ہیں اس کا اس مہنگائی سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہوتا. یہ وہ ہے جو آپ لوکل پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن سر اس میں اگر ہم بات کریں, اگر ہم آٹے کی بات کرتے ہیں ان چیزوں کی, تو وہ تو بریڈ کی پرائس آج بھی وہی جو ایک ہم نے وہ ایکسٹریم لیول پہ دیکھی, اس میں تو لوکل آپ کا جو گندم ہے اس کے حوالے سے سارے معاملات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو آپ کا را مٹیریل ہے آپ اس کو تو کم از کم جب اس کی پرائس نیچے لاتے ہیں تو آپ انشور کروائیں کہ جو پروڈیوسر ہے یا جو سیلر ہے وہ اس کا ایفیکٹ کنزیومر پر ٹرانسفر کرے, نہ کہ وہ پروفٹ مارجن اپنا بڑھا لے. بات وہی ہے کہ انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جو پرائس ڈٹرمنیشن کا میکنزم ہے وہ بہت ویک ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ مارکیٹ اپنی مرضی سے تمام فیصلے کرتی ہے اور کنزیومر اس کا افیکٹ اٹھاتا ہے. تو ہمیں یہ ماننا چاہیے. دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں اس بجٹ کے والے. دیکھیں پاکستان ابھی جو اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے اس میں ہمیں نظر آیا کہ آپ کی ایگریکلچر نے اتنا پرفارم نہیں کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دو بڑی اسینشیل جو آپ کی کراپس ہیں ویٹ اور کاٹن, اس میں جو گورنمنٹ انٹرونشنز آپ پہلے کرتے تھے, یعنی گورنمنٹ پرائسز سیٹ کرتی تھی, گورنمنٹ پروکیور کرتی تھی اور گورنمنٹ اس کو پھر مارکیٹ میں سیل کرتی تھی, آپ اس میکنزم سے نکل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ کسان نے پچھلے 2 سال اپنی فصل جو ہے اس کو مجبوراً بہت ہی کم دام پر بیچنی پڑی, اور وہ ناراض ہوئے, اور اس کی وجہ سے بہت سی وجوہات ہیں کہ آپ کی ایگریکلچر اتنا پروڈیوس نہیں کر پا رہی. ایک تو پروکیورمنٹ ہے, پھر آپ کے جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہارش ہو گئے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس پورے مارکیٹ کے اندر گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہونی چاہیے جیسے لاجسٹکس کے اندر ہے یا ویلیو ایڈیشن کے اندر ہے وہ ہے نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ بیچارہ پروڈیوس تو کرتا ہے لیکن اس کو پرائس نہیں ملتی, اور سارا پروفٹ جو ہے وہ مڈل مین یا جو ایکسپورٹر ہے وہ اٹھاتا ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر جو کہ 37% لیبر فورس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے یہ سیکٹر 37% آپ کا, اور آپ کی جو ایگریکلچر سے پروڈیوس آپ اس کی جو بائی پروڈکٹس سیل کرتے ہیں وہ 80% آپ کا ایکسپورٹ بل وہ لے کر آتا ہے. آپ اس سیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ انٹرونشنز ختم کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر کے اندر, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ڈٹرمن کریں پرائسز لوگوں
फ्री विल है कि जिसको मर्जी। तो फिर आप दो काम और करें। पहला काम आप ये करें कि उसके अंदर वैल्यू एडिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट किसान को दें। जब तक आप वो नहीं देंगे वो कभी भी मंडी तक नहीं ले जा सकेगा और उसको सेल करने की सलाहियत उसमें नहीं होगी। दूसरा, आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएं ताकि किसान जो है ना वो अपनी क्रॉपिंग जो है उसको इम्प्रूव करे। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अल्टीमेटली वो इफेक्ट होगा। तो जब आप ग्रोथ की इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं तो हो नहीं सकता कि एक इतना बड़ा सेक्टर जिसकी इतनी बड़ी लेबर फोर्स है उसको आप इग्नोर कर दें और आप कहें जी आप ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। ये हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इंटरवेंशंस ख़त्म करना चाहते हैं यानी सब्सिडीज़ ख़त्म करना चाहते हैं या मार्केट कंट्रोल्स ख़त्म करना चाहते हैं गवर्नमेंट का, तो फिर आप उनको दूसरी सपोर्ट प्रोवाइड करें। अच्छा, लेकिन ये जो है जिस तरह से आप कहते हैं कि इंटरवेंशन ख़त्म की जाए, लेकिन कुछ मामलात में ये इंटरवेंशन जो है ख़ासतौर पर ये अगर फूड के हवाले से देखी जाए, आप नहीं समझते कि ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इसे हाथ खींचना मुश्किल होता है? मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी, आप सही कह रहे हैं कि लिमिटेड इंटरवेंशन होनी चाहिए। देखिए, दो क्रॉप के अलावा जो बाकी क्रॉप्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। जैसे मेज है या और जो आपका कॉर्न है वो अच्छी एक्सपोर्ट लेकर आते हैं रिटर्न। ये दो ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों की, आपने जैसे कहा, फूड सिक्योरिटी इसके साथ जुड़ी हुई है या उनकी अपनी छोटी कैश इकोनॉमी है। ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसको टोटल मार्केट के ऊपर ना छोड़। बिल्कुल ठीक। अगर आप टोटल मार्केट फोर्सेस के ऊपर इसको छोड़ देंगे तो उसका इफेक्ट एक गरीब किसान को जाएगा। देखिए, आप ये बात माने कि जो आपका आप जब अभी हमने कहा ना कि वर्ल्ड बैंक ने कहा 45% बिलो पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान की आबादी है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो है जो ज़राअत के साथ या ज़रूरी लेबर करता है। तो अगर एक बड़ी पॉवर्टी पॉपुलेशन वो है जो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि उनको आप छोड़ दें? बिल्कुल। तो आपको उनको अपलिफ्ट तो करना है। तो उसके लिए आपको एक ज़्यादा डायनामिक बुनियादों पर एग्रीकल्चर के अंदर किसानों के लिए कुछ ट्रेनिंग लेकर आएँ, उनकी वैल्यू एडिशन के लिए गाँव के अंदर आप ऐसी छोटी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दें जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के तौर पर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये मॉडल इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारा जो एक दुश्मन जिससे अभी भी ताज़ा जंग हुई वो इसी चीज़ पर फख्र करता है कि हमने जो है अपनी इकोनॉमी है, ख़ासतौर पर ज़राअत को, पंजाब को हमने बड़ा एक बड़ा लेवरेज जो है वो हमने दिया, हमने बहुत लेवल पर लेकर गए। मेरे ख्याल से उनसे भी बहुत कुछ लर्न करने के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा हमारा। किसी हद तक आप सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ये किया है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी जो रूरल पॉवर्टी है वो दुनिया में सबसे वो तो है, बिल्कुल ऐसे। असल मॉडल जो अगर आपको लेना है ना वो चाइनीज़ मॉडल ने तकरीबन कोई 80 से 85 करोड़ गरीबों को अपलिफ्ट करके ग्रेजुएट करवाया है पॉवर्टी से ऊपर। और उसका उन्होंने दो हल निकाले। एक तो उन्होंने किया कि गाँव के अंदर वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर दिया, हाउसिंग कर दी, वहाँ छोटी इंडस्ट्री लगा दी, तो लोगों को मार्केट तक जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे और उनको सेल करते हैं। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो काम भी वो रूरल एरियाज़ में करते हैं, किसी तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर को डेवलपमेंट करते हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट उन्हीं किसानों को देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो कैश फॉर वर्क करते हैं। बिल्कुल ठीक। कि आप काम करें, हम आपको कैश देते हैं। बिल्कुल ठीक। नतीजा ये है कि वो जो आपने एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो आप बेनज़ीर इनकम के जरिए करते हैं कि घर बैठे पैसा मिल रहा है, उसकी बजाय कैश फॉर वर्क स्कीम वो देते हैं। नतीजा क्या होता है कि काम भी वो करते हैं, डेवलपमेंट भी उन्हीं के लिए हो रही है और उसके जरिए जो कैश उनको मिलता है वो उनकी प्रमोशन के लिए काम आता है। सो आपको डिपेंडेंसी की बजाय आपको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए, खासतौर पर रूरल। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट के अंदर आप दो इंटरवेंशंस करें। पहली इंटरवेंशन एग्रीकल्चर के लिए कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आएं एग्रीकल्चर के अंदर। जब तक वो आप नहीं लाएंगे ये नहीं हो नहीं सकता। दूसरा आप ये करें कि जो रूरल इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर जैसे अभी फूड इंडस्ट्री आप वहाँ बहुत सही लगा सकते हैं। आपका जो डेयरी का जो है ना पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा है। आप दुनिया में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं डेयरी में। तो आप उसको वहाँ डेवलप करें, किसान को इंसेंटिव दें ताकि वो ग्रो करे। सो मेरा ये ख्याल है कि फेडरल बजट में आप एक डायरेक्शन सेट करें और फिर प्रोविंशियल बजट्स के अंदर आप उसके लिए बड़ी एलोकेशंस करें। ठीक। इरफान साहब, इसी तरह से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलवक्त नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ये बजट 2025-26 जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी और देखना होगा कि इसके समरात आम आवाम तक पहुंचते हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, बजट 2025-26 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, बजट के हवाले से इस वक्त हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं। ख़ास तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान मुफ्ती साहब स्टूडियोज़ में। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अनवर काशिफ मुमताज़, सदर टैक्स बार एसोसिएशन ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सर, टैक्स बार एसोसिएशन की सदर की हैसियत से आप नए बजट में टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,167 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ना, उसको तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी के मुताबिक है। जहाँ तक बात है कि हम किस तरह अचीव करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पिछले काफ़ी सालों से। और हम जब इस पे बात करते हैं तो बात वो होती है कि जी कोई किसी जगह पे टैक्स कम कर दो, किसी पे ज़्यादा कर दो। जो लोग इनके पास बेस में हैं उनके साथ ही ये सारा गेम खेला जाता है। लेकिन जो लोग आपके सिस्टम से बाहर हैं, वो जो है अशराफिया जो हैं, उनको किसी तरह भी सिस्टम में नहीं लाने की कोशिश की जाती, इसलिए कि उसमें पॉलिटिकल विल नहीं है। और पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी, जब तक ये हम एक जिसे कहना चाहिए आइसिंग करते रहेंगे और आइसिंग के जरिए IMF से अपनी ट्रांच लेते रहेंगे, लेकिन हमारा बेस मजबूत नहीं होगी, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं। हम बहुत खुश होते हैं कि IMF ने हमारे अप्रूवल दे दी, लेकिन बात यह है कि आप टैक्स निजाम को जानते नहीं है। टैक्स निजाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया जाए। टैक्स निजाम का मतलब ये है कि टैक्स कलेक्ट किया जाए जिनके पास है, और टैक्स के मरात उनको दी जाए जिनके पास नहीं है। ये एक साइकिल है। ये समझने से कासिर हुकूमत वक्त हमारी जो भी रही पहले वाली और अभी मौजूदा, और मुझे नहीं लगता आने वालों को भी इसका इदराक होगा या नहीं होगा। लेकिन IMF को ट्रांच मिलना कोई आपके लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, बल्कि हमारे तो बिजनेसेस में तो ये है कि अगर आपने लोन पे आप आ जाते हैं तो आपका कारोबार जो है वो उतना ग्रो नहीं करता। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है अभी इस वक्त जरूरत है, आपने ट्रांच ली, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म प्लान क्या किया है? आपने अपना पाई कैसे बड़ा करना है? आपने टैक्स फाइलर्स को किस तरह इंक्रीज करना है? आपको देखें ना, आपके राइट लेफ्ट आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हुई नजर आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हो रही है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है एक्सचेकर के पास जाना चाहिए। अब इसमें आप किसी इंडस्ट्री को एग्जेम कर दें, किसी पे रेट कम कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा, एक बहुत वाज़ेह रोड मैप आना चाहिए जिसमें कोई आदमी भी पाकिस्तान में जो आमदनी कमा रहा हो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा, वो टैक्स दे। इसी तरह जब ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो वो पूरी सप्लाई चेन एंड टू एंड जो है ना वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मुझसे, मैं एंड कंज्यूमर हूं, मैं चीज परचेज कर रहा हूं, तो मुझसे जो लिया हुआ टैक्स है, मुझे टैक्स देने में इतराज नहीं है। तो फिर वो जो लोग दुकानदार हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो जो होलसेलर हैं, उनको क्या इतराज है उस टैक्स को हुकूमत तक पहुंचाने में? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो इसके अंदर एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि जिस तरह से अब टैक्स बेस को बढ़ाने की बात की जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें हमें यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इकदाम मुतवक्के हैं। तो ये शोबे कुछ ऐसे हैं कि जो हमें कुछ तरक्की करते हुए नज़र आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आती है। तो आप क्या देखते हैं कि इन पर जब टैक्स इस तरह से बढ़ाया जाएगा तो क्या ये वैसे परफॉर्म कर पाएंगे, बजाय इसके कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए बाकी शोबों को, जिसको हमेशा से हम कहते हैं कि टैक्स नेट में लेकर आना है मगर नहीं लाया जाता? देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी शोबा जहां आमदनी कमा रहा है, वो चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे टिकटॉकर्स हों, चाहे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, उनको अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो उनको अपना कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ये पाकिस्तान की उनसे कमा रहे हैं वो, तो उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब कंट्रीब्यूट करने के लिए जो एक विजडम प्रिवेल करती है ना, वो ये प्रिवेल करती है कि आपको पहले रेट ऑफ टैक्स कम लगाएं। पहले आप स्टार्ट फ्रॉम लो नंबर, आप उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करते रहें। और ये दुनिया में यही निज़ाम इसी तरह सस्टेन किया है। तो कोई भी आदमी, चाहे वो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या दूसरे लोग हों, कोई भी आदमी स्कॉट फ्री नहीं जाए, हर आमदनी पे टैक्स होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अब आपने प्रोविंशियल लेवी पे 70 साल लगा दिए उस पर टैक्स लगाने पे। अब आज ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी डॉक्यूमेंट नहीं है। आज भी आप जाएं तो लोग कच्ची रसीद देते हैं आपको, आज भी जाएं तो लोग सेल टैक्स चार्ज करके जमा नहीं कराते। आज भी इस मॉडर्न दुनिया में आज भी लोग जो है ना अपने पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर कराने को तैयार नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की रेट नहीं है कायम हो रही, इसको रेट को कायम करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसी है वो नहीं है कि कोई इलीगल काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको आपको डॉक्यूमेंट करने के लिए उनको इंगेज करना पड़ेगा। जब आप इंगेज करेंगे तो वो इंगेज करने का कैसा तरीका, वो है एक मिरर पॉलिसी। मिरर पॉलिसी ये है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, आप उनको जाके आईना दिखाएं कि देखो जी हमारे पास तुम्हारा ये डेटा है, अब तुम रजिस्टर हो रहे हो या वी विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक ये नहीं आएगी, जब तक गवर्नमेंट मिरर पॉलिसी नहीं लेके आएगी, जब तक ये मामला हल नहीं होंगे।
اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی عرفان مفتی صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کچھ خاص مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کو oblige کرنے کے لیے جو ہمارا پورے کا پورا نظام ہے وہ نظر آتا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بنائی جاتی ہیں، وہ اگر ہلکا سا ان کے اوپر کچھ جو ہے مشکل آ جائے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے میں ٹیکس کلچر کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ٹیکس کلچر بہتر نہیں بلکہ خراب ہو جاتا ہے. دوسری بات میں ایک پچھلے سوال کی بات سے ایک بات اور کر دوں، میں سمجھتا ہوں پینشن کو بھی ٹیکس ہونا چاہیے. پینشن کا اتنا بڑا حجم ہے ایکسچیکر پہ. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں، یو کے میں جو ہے کووڈ میں 8,000 پاؤنڈ انہوں نے دیے لوگوں کو، حالات کی وجہ سے ان کی جابس کم تھی، لیکن ان کا اس کا ٹیکس جو ہے نا آپ ریٹرن فائل کرتے وقت جو ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت ٹیکس ایکسچیکر کو دیں گے. تو پینشن بھی جو ہے نا ایگزم نہیں ہونی چاہیے. میرا پہلا جواب یہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہی پرابلم ہے ہمارے یہاں، آپ اسمگلنگ آج تک نہیں روک سکے، آپ جو ہے آپ لوگوں کو صحیح طور پہ ٹیکس نہیں کر سکے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی ول نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹرانچ آ گئی ہے، میرا ٹرم چل رہا ہے، مجھے IMF کے ساتھ میری کنیکشن اچھی ہو گئی ہے، میں جو ہوں اپنا سال گزاروں، میں کیوں جو ہے اپنا سال خراب کروں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف پولیٹیکل ول نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ بات ہے، لیکن پیپل وش بھی نہیں ہے ٹیکس دینے کی. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. جس وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کا اعتبار نہیں ہے حکومت پہ، کہ وہ جو اسپینڈنگ ہے ان کی وہ اتنی زیادہ اسپینڈنگ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی مراد نہیں مل رہی، تو ہم کیوں ٹیکس دیں. یہ سوال جب اٹھتا ہے اس کے بعد اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، نہ حکومت وقت کے پاس ہے نہ پچھلی حکومت کے پاس تھا، کہ ہم جو آپ کے پیسے ہیں وہ کہاں لگا رہے ہیں. پیسے ٹیکس کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا میں تعلیم دے رہا ہوں کسی کو؟ میں نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ایشو کیا کہ میں صحت کی فیسلٹی دے رہا ہوں؟ کیا میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہوں؟ میں تو اپنے ڈیلیگیشنز باہر لے کے جانے میں، اپنے منسٹرز کی سیلری بڑھانے میں، اپنے سینیٹرز کی سیلری بڑھانے میں، ججز کی سیلری بڑھانے میں یہ سارے پیسے جو لڑا دیتا ہوں. تو عام آدمی جو ہے وہ غریب کا غریب رہتا ہے، وہ اسی طرح جو ہے اسی حالات میں رہتا ہے جس حالات میں وہ رہتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. تو ٹیکس وہ سوال کرتا ہے میں ٹیکس کیوں دوں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ ہم اوور آل ٹیکس کا کلچر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، تو وہ مشکلات جب بڑھتی ہیں تو سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ سارے کا سارا سیلریڈ کلاس پر آتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس ہے، عام آدمی ہے، اس کو اس بوجھ سے نکالنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات جو ابھی تک آپ کو حکومت کے دعووں میں نظر آتے ہیں؟ سر اس ملک کا سب سے مظلوم طبقہ سیلریڈ کلاس ہے. بالکل. اس لیے کہ دیکھیں وہ آرگنائزڈ ہے. اب آپ کا چینل جو ہے نا، جب آپ کو سیلری دیکھے نا، ایسی پراپر کیلکولیشن کر کے ٹیکس کاٹے گا کہ 1 روپیہ آپ کا مسنگ نہیں ہوگا. بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کو اس وقت جو صورتحال ہے، اگر آپ 100 روپے کمائیں تو 40-45 روپے آپ ٹیکس میں دے دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی ایجوکیشن خود بیئر کرنی ہے، آپ کو اپنے ہیلتھ کا خود ٹیک کیئر کرنا ہے، آپ کو جو ہے جا کے جب بائنگ کرنے تو 18% سیل ٹیکس دینا ہے. تو آپ کے پاس تو کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اب آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ مہینہ گزار رہے ہوتے ہیں، تو ٹیکس جو امپلائیز ہیں بیچارے ان کی لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بیکاز ان کو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو سیگمنٹ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو آپ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو انسینٹیوائز کریں. اور ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ ٹریننگ ایکٹیویٹیز اگر آپ دیکھیں تو اس ملک میں آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں، آپ روڈوں پہ چلے جائیں، آپ شادیوں میں چلے جائیں، آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کو آپ چینلائز نہیں کر پا رہے. اور آج اس دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، یہ کہنا کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو ہم نہیں وہ کر سکتے، یہ تو بہت ہی مذاق خیر بات ہے. اس وقت تو پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے کہ پاکستان اس وقت اس ایرا میں آ گیا ہے. تو ڈاکومنٹیشن آن کلک آف بٹن ہو سکتی ہے. آپ کلک آف بٹن پہ آپ ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا ٹھیک. انور کاشف ممتاز صاحب، صدر ٹیکس بار ایسوسی ایشن، سر آپ کا بہت شکریہ. یہ تمام تر صورتحال ہے. عام آدمی جو ہمیشہ سے پستا رہا ہے، اس کے حالات ہمیشہ بہتر کرنے کے لیے ٹیکس کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کی نوید دی جاتی ہے، بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن حالات ہمیں اس کے برعکس نظر آتے ہیں. اس دفعہ کیا حالات بنیں گی، کیا دوررس نتائج ہوں گے، اس پر بات کریں گے. عرفان مفتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक है नाज़रीन। बजट 2025-26 के हवाले से गुफ्तगू जारी है। देखना यह है कि ये बजट अब किस जानिब जाता है, क्या जो हमारी उम्मीदें हैं या जिस हवाले से हम इस वक्त शायद कुछ फहमी में मुब्तला हो, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं और माहिर मईशत मौजूद हैं। इरफान मुफ्ती साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। अच्छा इरफान साहब, जो हमें सारी ओवरऑल सूरत हाल नज़र आती है, ख़ासतौर पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के हवाले से जो फिगर्स बताए गए थे इस इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, तो कुछ खातिर खा पॉजिटिव नज़र नहीं आते। इंडस्ट्री किसी हद तक हमें बंद भी नज़र आती है। क्या देखते हैं कि क्या ओवरऑल हो रहा है इंडस्ट्री के साथ? और शुक्रिया। देखिए, जो आप इंडस्ट्री ने फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइन किए दिखाए हैं, 0.6% अबव द टारगेट हम गए हैं। ठीक। लेकिन इसमें जो एक बड़ी कंसर्न शोबा है वो है मैन्युफैक्चरिंग का, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो अभी तक वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं दे रहा, वो स्क्वीज कर रहा है। उसकी बनिस्बत जो हमारा एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो ग्रो कर रहा है, वो ज़्यादा इम्प्रूव किया उसने। लेकिन हुकूमत की सारी तवज्जो उस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो यूनिट्स हैं उनको चलाने पर होती है। तो वो जो लॉसेस होते हैं उनको भी वो क्योंकि उसके करता धरता सियासी तौर पर भी बहुत एक्टिव है। नतीजा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देकर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के बावजूद भी इंडस्ट्री को उस तरह नहीं चला पा रहे हैं। उसकी बजाय आप ज़्यादा तवज्जो दें जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो लोग खुद चला रहे हैं, छोटी मोटी प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उसको आप लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काउंट ही नहीं करते हैं। सो आप उस सेक्टर को क्यों नहीं प्रमोट करते और उसको इंसेंटिवाइज क्यों नहीं करते? मेरा ये ख्याल है कि उसके साथ एक बड़ी इनफॉर्मल वर्कर्स की आबादी है जो जुड़ी हुई है, जिनका ब्रेड एंड बटर उसके साथ है। सो गवर्नमेंट को ये जो बड़े फॉर्मल सेक्टर से हटकर भी जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो एक बड़ी लेबर फोर्स उसके साथ जुड़ी हुई है, जहाँ वहाँ पर भी प्रोडक्शन के पोटेंशियल है, उसको क्यों नहीं इंसेंटिवाइज करते? एक तो मेरा ये दूसरा, अभी पाकिस्तान हुकूमत ने, रियासत ने फैसला नहीं किया कि जो इंडस्ट्रियल लेबर है वो एक एसेट है इस मुल्क की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। सारी दुनिया का आप मॉडल देख लें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल लेबर को बहुत इंसेंटिव दिए हैं और उनको फेयर वेजेस देते हैं। पाकिस्तान अभी भी इस मामले में बहुत पीछे है। अभी आपसे बात हो रही थी कि इंडस्ट्री कमाती तो है, लेकिन वो प्रॉफिट उस वर्कर तक ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि उसके अंदर मुख्तलिफ रुकावटें डालते हैं। तो एक तो ये है कि इस वक्त 37,000 पर है जो मिनिमम वेज है। मेरा ये ख्याल है कि इसको कम से कम 50,000 पर डिसेंट वेज पर लाना चाहिए, तभी आपका इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो ज़्यादा ओनरशिप लेगा। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इंसेंटिव्स लेकर आए। दो बातें मैं जो टैक्स के हवाले से इन्होंने की हैं अनवर साहब ने, एक बड़ी है वो ट्रांसपेरेंसी का इशू है। देखिए, गवर्नमेंट ने ये तो बताया कि हमने अपने खर्चात कम किए हैं। IMF की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जी गवर्नमेंट ने कितने डिपार्टमेंट्स बंद कर रहे हैं और उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को भी बंद कर दिया है। और लेकिन वो ये हमें डाटा नहीं दे रहे कि वो जो पैसा वो सेव करते हैं वो पैसा लगाते कहाँ हैं। सो ये एक बुनियादी इशू है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी बहुत लैक करती है। ठीक है। नतीजा ये, जैसे टैक्स भी जो आप और मैं देते हैं, हमें नहीं बताया जाता है कि वो टैक्स लगता कहाँ। सो आप एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव बजट लेकर आए, यानी आप ये बताएं लोगों को कि हम आपसे जो लेते हैं टैक्स वो कहाँ खर्च करते हैं, उसके आपको क्या बेनिफिट्स हम देते हैं, उसके लिए आपके हेल्थ केयर के लिए हम क्या इन्वेस्ट करते हैं। आप बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस अभी हमें आने वाली शायद इस मुल्क में सदी तक भी नहीं। सलमान, आप अगर स्टेबिलिटी से ग्रोथ में जाना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव बजट लेकर आए। ट्रांसफॉर्मेटिव बजट यह है कि जो मुश्किल वक्त था गुजर गया, अब आगे जाना कैसे, उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो सेट करें। आप कहें कि इंडस्ट्री को हम प्रमोट करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर को भी हम सपोर्ट करेंगे। हम फॉर्मल सेक्टर को भी सपोर्ट करेंगे, हम इनफॉर्मल सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे। हम एग्रीकल्चर को अगर वो करते हैं, उसकी इंटरवेंशन खत्म करते हैं, तो हम उसके अंदर लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। सो आप एक सिनेरियो दीजिए, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट दीजिए कि आप अगले 5 साल या 10 साल इकोनॉमी को कैसे चलाना चाहते हैं और उसमें लोगों का ट्रस्ट बहाल करें। अच्छा इरफान साहब, आपने जो अभी जो हमारी इनफॉर्मल गुफ्तगू थी उसमें आपने कहा था कि आप काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं इन देहातों में, वहाँ पे लोगों, तो क्या समझती हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है कि जिसको अभी तक गवर्नमेंट जो है वो अभी तक हासिल नहीं कर पा रही या उसके ऊपर अभी तक प्ले नहीं कर पा रही? देखिए, एक बिल्कुल आपने कहा, मैं पिछले 35 सालों से उस मुल्क के देहातों में, बस्तियों में काम कर रहा हूँ और उन ख़ासतौर पर किसानों के साथ, देही मजदूर है और जो खेत मजदूर है।
देखिए अभी उनकी रियलिटी क्या है, वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को तो पूरा करते हैं। आप उनसे कहते हैं हमें वीट क्रॉप चाहिए, वो बम्पर क्रॉप दे देते हैं। आप कहते हैं हमें कॉटन बेहतर उगानी है, आप वो कॉटन की अच्छी क्रॉप देते हैं। आपको राइस की, लेकिन जो उसका ट्रिकल डाउन नीचे जाना चाहिए उस प्रॉफिट का, वो उन तक नहीं होता। कोई ऐसी आप मुझे स्कीम बता दें जिसमें आप देहात के अंदर गरीब किसानों के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट लगाए हों, या जैसे मैंने इससे पहले कहा कैश फॉर वर्क दिया हो, या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हो उनको, या वैल्यू एडिशन की कोई इंडस्ट्री उनको दी हो, वो आप नहीं कर रहे। आप सारा जो वहाँ से इनपुट लेते हैं जो टैक्स की शक्ल में या जो प्रॉफिट, वो सारा आप एक ख़ास अर्बन क्लास के अंदर। अच्छा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये इस वक्त जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकते हैं बैरून मुल्क से, हम उनके जो पूरे एक मॉडल्स हैं हम उनको लेकर कर सकते हैं, तो कितना मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए इस तमाम चीज़ों को बेहतर करना, इंसेंटिफाइज जो है वो करते हुए इन चीज़ों को, एक इनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे तक लाना। दुनिया तो कर रही है और बड़े अच्छे चाइना का मॉडल जो है, हम बार बार चाइना से दोस्ती का जो एक दोस्ती के अज़्म का यादा करते हैं, तो कितना मुश्किल है उनके मॉडल को रेप्लिकेट करना। सलमान, इसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। ये जो हम विद इन बॉक्स काम करते हैं ना कि अच्छा जी अब आ गया प्रॉफिट तो आ गया अब, लेकिन ये पहले बड़े सेक्टर्स को, जो बड़े ग्रोह हैं उनको हम सपोर्ट कर दें। रियल एस्टेट वाले कहेंगे हमें भी इनसे वो दे दो, सब्सिडीज दे दो, इंडस्ट्री कहेगी हमें सब्सिडी दे दो, तो आप सब्सिडियां बांटने लग जाते हैं। तो आपकी 26 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो आपकी वो जो बाकी आबादी है जो एक मतलब अगर 67% दही आबादी है, उसका शेयर कहाँ है? वो जो आपकी अर्बन वर्किंग क्लास जो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में, इकोनॉमी इंजन चलाती है, उसका शेयर किधर है? सो आप शेयर जब तो आप उनको शेयर होल्डर बनाएं। देखिए आप हमारी इंडस्ट्री चला, हम आपको शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं, हम आपको उसका रिटर्न देंगे। अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी आप बना रहे हैं तो आप कहें जी किसान उसका शेयर होल्डर है, हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका इतना % हम आपको रिटर्न देंगे, तब ग्रो करती है इकोनॉमी। इकोनॉमी से नहीं ग्रो कर दी है कि आप एक खास तरह के लोगों को लेकर बैठ जाएं और उन्हीं को सपोर्ट, उन्हीं के ऊपर पॉलिसीज बन रही हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास 1 मिनट है सर, मैं चाहूंगा कि आप इस तमाम गुफ्तगू को समअप करते हुए बताइएगा कि विल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहां पर है? हमेशा से ये दावे गवर्नमेंट की जानिब से हम ऐसे भी कर देंगे वैसे भी, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन वही होती है जो कुछ बड़े लोगों को सूट करती है। देखिए विल ऑफ गवर्नमेंट कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप में होती है, ये तो मैं मानता हूं कि जब जमहूरी हुकूमतें हैं तो उनको अपने वोटर को अपील तो करना है, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जाकर बताना तो होता है। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअली वो सब मूव आउट करेंगे। क्या चाहिए इस गवर्नमेंट को? मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस दफ़ा एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि जी ये जो बजट है इसमें हम वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लास को और जो सैलरीड है, जो हर तरह का सैलरीड तबका है, हम उनको इंसेंटिव देंगे। हम सिर्फ एक ख़ास तरह के ग्रोहों को या जो जिनको हम पहले एग्जाम्पशंस देते हैं या सर, देखिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप डिफेंस बजट बढ़ाएं, आप ज़रूर बढ़ाएं अगर आपको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन आप जो बाकी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करते हैं जिसकी तादाद आप बढ़ाए जा रहे हैं उसको कम करें। फेडरल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम करे और उसको सारे को ट्रांसफर करे वर्किंग। अच्छा ठीक, और लास्ट पॉइंट ये कि इस गवर्नमेंट को अगर सामने रखते हैं तो क्या समझते हैं कि इनके लिए मुश्किल फैसले लेना जो है वो कुछ जो है वो आसान है? मेरा ख्याल है इनके लिए आसान है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा ठीक, सर हम बात सारी समझ गए तमाम मामला, क्योंकि अब ये ब्रेक का कहा जा रहा है तो इसको यहीं पे अगर हम सम अप करना चाहें तो सर एक तो ये कि आपने हमें वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया, और ख़ासतौर पर आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू इस हवाले से करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये इस बजट के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला, बजट किस तरह से होगा, क्या होगा, इसके हवाले से जो माहिर मईशत हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे, लेकिन अब बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब। नाज़रीन, बजट 2025-26 पर न्यू की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ शोबाजात जो कि इस बजट के हवाले से हमें नज़र आते हैं, उनमें जो एक बड़ा स्टेक होल्डर है वो है किसान, और इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त खालिद महमूद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? बहुत मुश्किल वक्त गुजारा किसानों ने, और जो हमें नज़र आया जिस तरह से उनकी एक आवाज़ आती हुई सुनाई दी, तो क्या देखते हैं इस बजट से, क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखें जी, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मेरा काश्तकारी प्रोफेशन भी है, मेरा शौक़ भी है जी।
92 سے لے کے بہت سارے مشکلات بھی آتی رہیں، آسانیاں بھی آتی رہیں، لیکن اتنی مشکل پہلے آج تک نہیں ہے کاشتکار کے لیے کہ اس کو جو اس کی پیداواری لاگت ہے وہ پیداواری لاگت نہ ملے، منافع تو دور کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی گندم کی ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نکالی ہوئی تھی وہ 3410 روپے تھی، جو پچھلے سال نکالی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اس دفعہ بھی بلکہ اس سے بڑھ چکی ہے، کم نہیں ہے، اور ہمیں ریٹ ملا 1900-2100 روپے، یعنی کہ کاشتکار کی معاشی طور پہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے بالکل ہی۔ اس وقت نہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں۔ حالانکہ صورتحال جہاں تک جا چکی ہے، میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا، اس تکلیف کی شدت میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں، ان کو فصل کے پیسے نہیں ملے۔ پھر قرضہ لینے والے سر پہ کھڑے ہیں، آڑتی ہے، کوئی اور ہے جس سے انہوں نے قرضہ لے کے کاشت کی۔ اس 24 کروڑ عوام کے لیے اس نے قرضہ لے کے گندم کاشت کی تاکہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ نہ بنے۔ میں آپ کو عرض کروں، کسان نائب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کسان سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، اس کا ایمان ادھر، اس کا قبرستان بھی ادھر، بالکل ٹھیک۔ اس کا سارا کچھ پاکستان، اس لیے ہر وقت اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے اور یہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے کہ میں اس کا دیا اور رزق اس کی مخلوق تک پہنچاؤں۔ لیکن آج جو وہ نائب خدا ہے وہ بہت پریشان ہے۔ گندم نے اس کی تباہی پھر کے، صرف گندم نہیں، ساری فصلوں میں اس کا ریٹ ملا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے۔ گندم بہتر ہوگی، اس کا ریٹ صحیح ملے گا، باقی فصلیں آپ کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ 4.5 کروڑ ایکڑ آپ کا زیر کاشت پاکستان میں رقبہ ہے، جس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم لگتی ہے، سب سے میجر بڑی فصل جئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہمیں اچھا ریٹ ملا 3900، 3410 روپے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تھی، 7500 روپے ایکسٹرا ساتھ ملا کے ہمیں ریٹ مل گیا، ریٹ مینٹین کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ ملک کو یہ فائدہ ہوا کہ پچھلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی، 6.25 کی گروتھ ہم نے آپ کو دی۔ پچھلے سال ہمیں گندم کا ریٹ نہیں ملا، تو اس دفعہ گروتھ آ گئی آپ کی 0.56 پہ۔ بلین آف ڈالر کے اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا، کاشتکار کے علاوہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ بلین آف ڈالر کے آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت ٹھیک ہے، یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس دفعہ یوریا آپ نے باہر سے بھی امپورٹ نہیں کی، پچھلی دفعہ تو 2 لاکھ ٹن باہر سے امپورٹ کی تھی، اس کے باوجود شارٹ تھی۔ اس دفعہ ایک لمحے کے لیے شارٹ نہیں ہوئی، کیونکہ کاشتکار کے پاس قوت خرید نہیں، وہ خرید نہیں سکتا۔ اور 13 لاکھ ٹن آپ کے پاس فالتو پڑی ہے، آپ کی پیداوار تو کم ہونی ہے۔ جب آپ کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کرے گا، وہ پوٹاش کا پورا استعمال نہیں کرے گا، وہ فاسفورس کا پورا استعمال نہیں کرے گا، وہ نائٹروجن کا پورا استعمال نہیں کرے گا، تو آپ کو پیداوار نہیں ملے گی۔ اس وقت حکومت اس طرح بالکل توجہ نہیں دے رہی، حکومتی ترجیحات میں کہیں بھی مجھے زراعت نظر نہیں آ رہی۔ آپ ریسرچ میں، میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ گندم میں دنیا کیا کرتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ فصل ہماری تھی 2024-25 کی، 2024 میں نومبر دسمبر میں ہم نے کاشت کی اور 25 میں ہارویسٹ کی۔ ہمیں ریٹ کا نہیں پتا ہمیں کیا ریٹ مل رہا ہے، صبح اور ریٹ تھا، دوپہر اور تھا، شام اور تھا، 1900 2000 2100۔ ہمارے دشمن ملک بھارت میں اس گندم کا ریٹ آج سے 8 ماہ پہلے 2025-26 جو اگلے سال کاشت ہونی ہے ان کو ریٹ دے دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جی۔ دشمن ملک میں یوریا کا بیگ ان کے ریٹ میں 268 روپیز ہے انڈین روپیز میں، یعنی پاکستان روپیز میں کو 1000 روپے بنتا ہے جی۔ 1000 روپے کی یوریا، ہمیں 4500 روپے کی۔ ان کو ڈی اے پی ملتی ہے پاکستان روپیز میں 4000 کی، ہمیں 13000 روپے کی۔ انہیں بجلی ڈیلی 10 گھنٹے مفت ملتی ہے، ہمیں 50 سے 60 روپے یونٹ ہے۔ وہاں ڈیزل سبسڈائز ریٹ پہ، پھر وہاں پہ ساری فصلوں کا ریٹ ہے۔ فیوچر مارکیٹ دیں گے، ایک چیز انشور ہے کہ کاشتکار کو پتا ہے کہ یہ میری کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہ ریٹ ملے گا، ہر فصل کی پرائس کمیشن ہے۔ وہ بیٹھ کے باقاعدہ 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یہ ہوگی اور اس حساب سے اس کا ریٹ یہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی پرائس کمیشن نہیں ہے۔ یعنی دکھ کی بات جو مجھے ہے، میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، وہ چیف ایگزیکٹو پنجاب ہیں، وہ کہ قوم کو جب کہتی ہیں نا کہ میں نے آٹا سستا کر دیا، خدا کی قسم ہمارے دل پہ چھریاں لگتی ہیں اس وقت۔
भैया आपने क्या किया है? बिल्कुल ठीक। जुल्म तो हुआ है काश्तकार के साथ, मौशी कत्ल हुआ है काश्तकार का। बिल्कुल। अगर काश्तकार से आपने हुकूमत के बलबूते के ऊपर जबरदस्ती उससे सस्ती छीन के उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दिए बगैर, उसको मेहनत उसकी उजरत दिए बगैर, क्या इस्लाम में ये जायज है? एक तरफ तो हमें कहा जाता है IMF इस वक्त टोटल IMF के निशाने पे है हजरात जी, IMF के निशाने पे है जी। उसकी वजह अमेरिका पाकिस्तान को अपनी मंडी बना रहा है इस वक्त, ज़रिया अजनास में, कपास में, सोयाबीन में। मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार कपास उगाता हूं, मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन काश्तकार पाकिस्तान में भेजता है तो 100% टैक्स फ्री है। मैं दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकता? कैसे कर सकते? मेरे लिए देखे ना, मेरे लिए मैं कैसे, आज हुकूमत आके शादियाने बजा रही है खुशी के, हमने आटा सस्ता कर दिया, सब्जी सस्ती कर दी। मैं उनको कहना चाहता हूं, आए काश्तकारों को देखे तो सही, आए उनके बच्चों की तरफ निगाह तो मारे। बिल्कुल ठीक। क्या आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं? क्या काश्तकार अपने बच्चों का इलाज कर रहा है? मुझे उस वक्त इंतहाई दुख हुआ, उसमें उस वक्त के अपने मैं जज्बात का लफ्जों में इहता करके नहीं बता सकता, जब कुछ काश्तकारों ने बताया कि उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां मनसूख की हैं। डेफिनेटली, ठीक है ना। अच्छा, अभी फसल आ रही है मक्की की, हार्वेस्टिंग होने से पहले उसका रेट था 3600 रुपया। जो ही हमारी हार्वेस्ट हुई वो रेट 2000 रुपये आ गया। किसी सब्जी का काश्तकार को रेट नहीं मिला। आलू का शुरू में बेहतर रेट मिला, उसके बाद वो भी डाउन हो गया बिल्कुल ही। गोभी की ले लें, अभी प्याज ले लें, मटर ले लें, गाजर ले लें, मूली ले लें, पालक में ले लें, धनिया ले लें, कोई चीज ले लें, काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत नहीं मिली। ठीक। मंडी में अगर कभी किसी सब्जी का रेट बढ़ता है तो जनाब यहाँ पे पूरी कैबिनेट बैठी होती है, उस वक्त पूरी कैबिनेट बैठी होती है, डिस्कस कर रही होती है कि इसका रेट हमने कैसे लेके आए। लेकिन जब काश्तकार की वो चीज 1 रुपए किलो कोड़ियां दाम बिकती है, जब काश्तकार को नुकसान होता है, खुदा की कसम मैंने कभी नहीं देखा आज तक नहीं देखा, किसी हुकूमत में नहीं देखा कि उस वक्त ये सर जोड़ के कैबिनेट बैठे कि काश्तकार को नुकसान होगा। ठीक। और अब गंदम में नुकसान है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हमें ना दें रेट, आप सिर्फ आके बता दें, कौम को बता दें, इस 25 करोड़ आवाम को बता दें कि काश्तकार को नुकसान किया हुआ है, कि काश्तकार ने कितनी सब्सिडी दी है इस कौम को फूड सिक्योरिटी के लिए। ये सारी सब्सिडी हुकूमत ने नहीं दी। ये तो इसमें कोई चीफ मिनिस्टर साहब का किरदार नहीं है। इसमें अगर किरदार है तो सिर्फ उस काश्तकार के मौशी कत्ल का किरदार है। आज वो काश्तकार थर्ड रेट शहरी बन गया, उसे अच्छा, इसी पर खालिद साहब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो यही है कि चलें गवर्नमेंट ने कम किया, रेट जो है इस हद तक नीचे गिर गया, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी क्या कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई दिमाग पीछे नहीं बैठे कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कैलकुलेट करने के बाद फिर कोई एक रेट निकाला जाए कि बस ऐसे आज शाम को ऐलान कर दिया कि जनाब आज 2000 रेट है तो जी पूरे मुल्क में 2000 किस तरह से हो? इन्होंने पहले पूरा कैलकुलेट किया जी। ठीक है। इन्होंने एक तकसीम की है शहरी और देहाती की। इन्होंने किसी ने इनको बता दिया कि काश्तकारों की तादाद कम है, बाकी आम शहरियों की तादाद ज्यादा है। ठीक है। तो काश्तकार नाराज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वोट फिर भी मिलेंगे। अच्छा, ये नहीं सोचा कि अगर मुर्गी मार दी गई तो आइंदा अंडे नहीं मिलेंगे। ये नहीं सोचा कि 2 साल पहले अगर गंदम की शॉर्टेज आई थी तो 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद हुई उस वक्त। किसी को शर्म नहीं आई उस वक्त, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया उस वक्त। ठीक है। किसी लेवल पे उसके लिए मीटिंग नहीं की, ये फिर भी काश्तकार ने काम किया ना, काश्तकार ने वर्क किया सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। ये तकसीम की गई है शहरी और देहाती की, काश्तकार और आम शहरी की तकसीम की गई, ये सोचा समझा मंसूबा है। और इसमें किया गया जी, अगली बात ये है जी, हमें कहा गया कि IMF का प्रेशर है पिछले साल कि IMF से हमारा मुआहदा है। पहली बात तो ये कि जब आप मुआहदा कर रहे थे हमें बुलाया, हमारे साथ मशवरा किया। दुनिया का कोई मुल्क है जो इस तरीके से करे कि वो सपोर्ट प्राइस गंदम की ना दे? सपोर्ट प्राइस गंदम की देना, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, ये हमारा फैसला नहीं, ये मेरे अल्लाह का फैसला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से हुकूमत का फर्ज है। मैं अगर गंदम स्टोर करता हूं एज ए काश्तकार, मेरे लिए गुनाह कबीरा है। अगर हुकूमत करती है तो उसका फर्ज है, ये इस्लाम में है। बिल्कुल ऐसे। यानी आज काश्तकार को उसकी कीमत ना मिले, फिर किया क्या इन्होंने जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्या हो रहा है जी। ठीक। हमें कहा गया कि IMF का प्रेशर है, डीरेगुलेट हो गए, चलो हमने कहा बाद में मसाइल हल हो जाएंगे। 8 अगस्त 2024 को हुकूमत खुद लेटर जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके उसको रेगुलेट कर रही हो। इतनी बड़ी बदली थी, इतनी बड़ी बदली थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद निकाली हो 3410 रुपए, और नोटिफिकेशन कर रहे हैं 2600, 2625, 2650 और 2675 मुख्तलिफ अजला का रेट फिक्स किया। और हमारे ऊपर 2800 रुपए के ऊपर पर्चे दर्ज हुए।
3410 हमारी कॉस्ट ऑफ Cost of प्रोडक्शन production, है, 4900 रुपए रेट कैबिनेट ने डिसाइड किया, और उस वक्त हमसे फर्ज मलकियत लेके आए, ये करें वो करें, हम आपसे खरीद कर रहे हैं, ये करें। एक दिन किसी वजीर ने आके नहीं कहा कि हम खरीदारी नहीं कर रहे हैं, हालांकि फैसला कर चुके थे नहीं खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा। डी रेगुलेट को रेगुलेट, इन्होंने तो IMF के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की। अब काश्तकार क्या करे? अब हुआ क्या जी, अब आपका नुकसान क्या हुआ? आपको अंदाजा है कि कॉटन में आपकी कितनी कमी आई है? पिछले साल से 34% कमी आई है। और अगर मैंने 92 से काश्तकारी शुरू की थी, 92 में हमारी प्रोडक्शन थी 1,28,00,000 बेल, इंडिया था 1,10,00,000 बेल। हमने कॉटन बेल का 170 से 180 kg वजन था, अब हम 150 पे लेके आए, 20 से 25 किलो हमने वेट कम किया। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया ने वेट कम नहीं किया। हमारी इंडिया चला गया 4 करोड़ बेल पे, और हम आ गए 52 लाख बेल के ऊपर। ये हमारे लिए बाइस शर्म नहीं है? बिल्कुल है। आज हम ज़रई मुल्क हैं इस वक्त। क्या कुदरत ने हमें क्या नहीं दिया, कितने वसाइल कुदरत ने हम पे निशावर कर दिए। दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेके पेशावर तक हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, जंगलात हमारे पास, रोही हमारे पास, थर हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। कुदरत ने हमें सब कुछ दे दिया। कि नहीं है तो हमें एक विल नहीं है, एक नीयत नहीं है हमें, कि आज हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमें शर्म नहीं आना चाहिए? हम रिसर्च के ऊपर क्या कर रहे हैं? हमारा रिसर्च का बजट क्या है जी? एग्रीकल्चर की GDP का 0.18। ब्राजील ने चंद सालों में दुनिया में क्यों छा गया है? आज पूरी दुनिया की मंडियों पे कब्जा कर रहा है। 1.75 है उसकी एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट। और अब इस वक्त मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूं हुकूमत को, कि जो हमारे सुनने में आ रहा है कि हमारी ज़राअत IMF के निशाने पर है, और IMF के कहने पे हमारे ऊपर इनपुट्स के ऊपर GST लगाई जा रही है और इनकम टैक्स। अगर हमारे इनपुट्स के ऊपर, जिसमें पेस्टिसाइड है, जिसमें फर्टिलाइजर है, ज़राई मशीनरी है, सीड है, अगर GST लग गई तो खुदा की कसम मैं खा के तो फिर इस मुल्क में ज़राअत नहीं होगी। फिर क्या होगा कि हम पढ़ लेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर हम हर जगह पे इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे, कुलखानी भी पढ़ेंगे ज़राअत की। और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं अपने मेरे जज्बात जो है ना, उनकी शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता, कि काश्तकार जब फसल अपनी लेके गया है मंडी में जी, जब उसे उसका रेट नहीं मिला, उसकी जो लागत जो उसने खर्च किया, जो उसने मेहनत की, साल के 365 दिन वो काम करता है काश्तकार। बिल्कुल ऐसे ही। आपके लिए गंदम जब उसने उगाई है तो रात को कोहरा पड़ रहा हो, सख्त सर्दी हो, नंगे पांव उसको पानी लगाता है, सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर आपके लिए काम करता है, फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन बनता है। ठीक है। इस मुल्क में हर चीज पैदा करके देने वाले को, वो चाहे गंदम है, चाहे कपास है, गोश्त है, दूध है, दालें हैं, फ्रूट है, सब्जी है, हर चीज पैदा करके देने वाले को पेंडू और गवार का लकब दिया जाता है। ये उसकी इज्जत है। उसे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जाता, उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। अगर उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता तो आज तक वजीर आला पंजाब कम से कम 8 से 10 काश्तकारों के साथ मीटिंग कर चुकी होती। उन्होंने एक मीटिंग नहीं की। इससे साबित होता है वो हमें पाकिस्तानी नहीं समझती, हमें इंसान नहीं समझती। वो अगर वो समझती होती तो वो काश्तकारों को बुलाती, प्रैक्टिकल फार्मर को बुलाती, अपने पास बुला के पूछती आपका दर्द क्या, आप चीख क्यों रहे हैं। देखिए खुदा की कसम, हमसे तो हमारा दर्द ही नहीं पूछा जा रहा, हमसे तो हमारा नुकसान नहीं पूछा जा रहा, हमें तो हमारा नुकसान हुकूमत आके बताने के लिए भी तैयार नहीं है इस वक्त। अच्छा, ये जो एक नारा मारा जा रहा है फ्री इकोनॉमी के हवाले से कि जनाब इसके ऊपर खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट में इसका रेट सेटल होगा, आप समझते हैं कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, सप्लाई चेन की बात कर ली जाए, तो क्या इतनी आसानी से ये मामला मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर सकती है अगर को करने दें, अगर को करने दे। अगर हुकूमत ही आके रोटी का रेट तय कर दे, आटे का रेट तय कर दे, फिर मार्केट फोर्सेस ने उसको डिसाइड नहीं कर सकेंगी। देखिए ना, इसको ओपन भी नहीं करते। ओपन तो ये होना चाहिए कि आज इसको जो मर्जी पाकिस्तान से बाहर भेजे, उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए ना, जब हमारी गंदम आती है तो जिला बंदी होती है, डिवीजन बंदी होती है, सूबा बंदी होती है, मुल्क बंदी होती है। बिल्कुल। देखिए ना, सारे जितने भी कागज लगते हैं हमारे ऊपर लगते हैं। सब रुकावटें काश्तकार के लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है इस मुल्क में। काश्तकार ही है जो हर चीज़ झेलता है, यहाँ पे हर मुसीबत में आता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि काश्तकार का इस वक्त रहन सहन ठीक नहीं है। छोटा काश्तकार तो बिल्कुल मर गया है। बिल्कुल ठीक। छोटा काश्तकार अपने बच्चों को आगे तालीम नहीं दे सकता, छोटा काश्तकार अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकता, बच्चों को सही कपड़े लेके नहीं दे सकता, हत्ता कि यहाँ तक देहात का रहने वाला उनको सही खाना भी नहीं खिला सकता।
آج جس حد تک اس کے پاس غربت چلی گئی ہے، جتنی اس کے پاس غربت چلی گئی ہے، یعنی جو شخص اپنی بیٹی کی شادی منسوخ کرے ٹھیک، اس کے گھر میں صفحہ ماتم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کے حوالے سے آپ نے جتنی آپ ابھی آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کو ہم نے مختلف فورمز پہ دیکھا، آپ اسی طرح سے آواز اٹھاتے ہیں، کیوں تک ابھی تک حکومت کی ویل نظر نہیں آتی کہ وہ آگے آئے اور آ کے آپ کے مسائل کو حل کرے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس پروڈکشن ہی کم ہوتی جا رہی ہے تو معاملات جو ہیں وہ تو خرابی کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں جی، حکومتی ترجیحات میں کہیں بھی زراعت نہیں ہے جی، بالکل ٹوٹلی زراعت نہیں ہے جی. اگر زراعت نہیں ہے تو میں کہوں گا پاکستان نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو عرض کروں، دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی ملک کی معیشت کو صحیح کرے اور امن و امان کو صحیح کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار آج تک زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. زراعت ہماری مر گئی ہے، بالکل زراعت ہماری ہم سے چلی گئی ہے جی. اس وقت کاشتکار آگے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ جاری رکھ سکے. اس دفعہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے گندم کاشت کیوں کی پچھلے سال اگر نقصان ہوا ہے؟ تو اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب صاحبہ نے آ کے ٹی وی کے اوپر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، کاشتکار بھائیو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، میں گارنٹی کرتی ہوں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، میں گارنٹی کرتے ہوں کہ آپ کو جائز منافع ضرور ملے گا. ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے، تو باپ نے کہا بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب حکومت سے کاشتکار کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر اسے اتنا نقصان ہوگا، بار بار نقصان ہوگا، وہ کیوں کاشت کرے گا؟ یہی بات بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کسی اور طرف جائے گا، کوئی اور کام کرے گا. ایک مشہور مثال ہے، ایک لالچی کاروباری شخص مرا، قبر میں اس کا حساب کتاب ہوا. فرشتوں نے آخری سوال کیا جنت پہ جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں؟ تو وہ کہتا ہے صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے. اب کاشتکار نے بھی اسی طرف جانا ہے جہاں اس کو 2 پیسے کا فائدہ ملے تاکہ وہ زندگی گزار سکے جی. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جی سب محب وطن پاکستانیوں سے، حکومت سے، ریاست سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں نے 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں. میں جب میں نے اپنے گاؤں سے کاشتکاری شروع کی تو میرے گاؤں کے پانی کا لیول تھا 24 فٹ سے نیچے پانی تھا. اب وہ 70 فٹ پہ چلا گیا. بالکل ایسے ہمیں اس بارے میں سیریس سوچنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر ہم پانی پہ کام نہیں کریں گے، ہم زوننگ نہیں کریں گے فصلوں کی، ٹھیک، ہم اگر جدید جو سمارٹ سسٹم ایریگیشن میں لے کے نہیں آئیں گے تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک. ہمیں چاہیے کہ اس وقت اس سیریس لیول پہ سوچنا چاہیے. اور حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں خدا کے لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دنیا کے ساتھ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خالد محمود کھوکھر صاحب، صدر کسان اتحاد. یقینی طور پر کسان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ صرف کسان کا دکھ نہیں ہے، اس وقت قوم کا دکھ ہے، کیونکہ یہ کھانا پینا اس قوم کے ساتھ جڑا ہے. اس قوم نے دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے فصلیں کس طرح سے ہوں گی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. وہ ملک دوسرے ملک ہیں کہ جن کا زراعت کے اوپر انحصار نہیں ہے. ہم تو بچپن سے سنتے آئے، کتابوں میں پڑھتے آئے کہ کسان جو ہے اس ملک کے لیے، ہمارا جو دہقان ہے وہی ہمارے لیے زمین سے سونا اگاتا ہے کہ جس پر ہم پلتے ہیں. اگر وہی کسان خوشحال نہیں ہوگا تو یقینی طور پر آنے والی نسلیں بہت مشکل میں ہوں گی. اور کسان کے حوالے سے کہ یہ جو مشکلات اس وقت بڑھ گئی ہیں، یہ تو صرف اور صرف ابھی 1 سے 2 سال ہیں کہ جس کی مشکلات کا ذکر ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. آنے والے 10 سے 15 سال کے شاید ہمارے لیے کہ کسان نسل جو ہے وہی ایک نایاب نسل ہو جائے گی کہ یہ کاشتکاری کیا کرتے تھے. حکومت کو اس حوالے سے اپنی کسان کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی ترجیحات میں ان کو رکھنا ہوگا. اور جو خالد صاحب کے توسط سے وہ تمام دکھ درد کسان کا عوام تک پہنچا ہے، یقینی طور پر ایوانوں تک بھی پہنچے گا کہ وہ بھی اس حوالے سے سوچیں. تو ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. فی الوقت بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ 2025-26 پر اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین اس وقت اوور آل معیشت پر بات ہو رہی ہے، اوور آل بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے یہ بجٹ عوام کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے اس بجٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا ہیں؟ کیونکہ کل سے ہم نے دیکھا کہ ایک جانب اگر حکومت تعریف کرتی نظر آتی ہے اپنے بجٹ کے حوالے سے تو دوسری جانب اس پر بہت سی تنقید بھی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بجٹ ہوگا عوام کے لیے؟
देखिए ओवरऑल ये बजट जो है ये लाइटर होगा इन टोन एंड टेनर कंपेयर टू लास्ट बजट, जिसमें एक हेवीली टैक्स्ड इनकम सेक्टर, सैलरीड सेक्टर, नॉन सैलरीड, मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी एग्जेम्पशंस का जाना, प्रोसेस्ड फूड्स पे जीएसटी का आना, सो बहुत सी चीज़ें आपने देखी. वो एक डिफ़िकल्ट वक्त था. आई थिंक वो वक्त गुजर गया है. स्टेबलाइजेशन ने एक अच्छी तरह जिसे कंफर्टेबली कहेंगे हैज़ टेकन होल्ड. सो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट बनाने का, एक जिसे कहेंगे रिलीफ देने का, एक मसावी टैक्सेशन करने का, एक अपने खर्चों पर काबू पाने का, एक प्रोविंसेस का मेन रोल क्रिएट करने का. मसलन 4,000 अरब रुपए का, यानी कि इस साल 21 मतलब अगर आप ये सोचें कि वफाक 1,000 अरब खर्च करेगी डेवलपमेंट में, प्रोविंसेस मिलाकर कम से कम 2,500-3,000 के करीब खर्च करेंगी. सो जस्ट थिंक थ्रू कि कितना बड़ा उनका रोल जो है वो क्रिएट हो रहा है इसमें. पंजाब अलोन जो है वो 1,100 अरब शायद खर्च करने जा रहा है जी. सो उनका रोल. फिर इसी तरह अगर क्या आप पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बनाने के लिए आरडीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, ये जो एक्सेसिव ड्यूटीज हैं इंपोर्ट पे, ये कम कर सकते हैं. ये एक बड़ा जिसे कहेंगे द कैनवस इज रियली गुड. आई मीन इट्स अ कैनवस जिस पे आप एक खूबसूरत पेंटिंग जो है वो तश्कील दे सकते हैं. अब कितना साउंड इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को आगे लेकर बोथ आईएमएफ और पाकिस्तान अथॉरिटीज आगे चलेंगी, ये तो हमें आज ही पता चल जाएगा. बट मैं रियली उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी, जिसे कहेंगे कैपिटल गेन्स को टैक्स करना, ना कि इनकम्स को मतलब एक तरह से मसावी टैक्सेशन में लाना, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को इक्वल टैक्सेशन के प्रोसेस में लाना, जो सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी एग्जेम्पशंस हैं उनसे निकलना, ओवरऑल एग्जेम्पशंस को देखना, और वाकई में अपने खर्चे कम होते हुए डिविजन्स, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, डेट रीपेमेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं, इनकम सपोर्ट को शेयर करना प्रोविंसेस से. सो द कैनवस इज रियली लार्ज and the painting can be very intricate and it can be very convincing to the people of Pakistan. मौका भी है आई थिंक इस वक्त ये करने का. इतनी टेल विंड्स हैं जिससे मुल्क आ रहा है, तो आई थिंक expectation of the people should be really really high and the delivery should be equally good. अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जिनको बहुत उम्मीदें हैं, ख़ासतौर पर अगर हम प्रॉपर्टी सेक्टर देखते हैं, अगर हम ज़राअत का शोबा देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वही लोग नाला भी नज़र आते हैं कि जो हम चाहते थे, जो जिस तरह से सर्वे पेश किया गया, जो मामलात बने, उसमें उनको अभी तक कोई ढारस बंधती दिखाई नहीं देती. तो जब तक ये बेसिक जो रीढ़ की हड्डी ज़राअत समझी जाती है हमारी इकोनॉमी की, जब तक वो शोबे खुश नहीं होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आगे चीजें बेहतर हो सकती? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है. अगर आपको 13.5% मेजर क्रॉप्स में कमी दिखाई दे रही हो ओवर लास्ट ईयर, तो मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये पैदावारी सलाहियत क्यों कमजोर हुई. कुछ तो हमने प्राइसिंग चेंजेस किए, उसका इफेक्ट है, बट कुछ इफेक्ट तो बड़ा क्लियर है ना कि जो हमारी पैदावारी सलाहियत है कंपेयर टू द वर्ल्ड, वो बहुत कमजोर है. कई जगह पर आधी है, कई जगह पर 1/3 है. सो इसको बेहतर करने में जो आप 4,000 अरब यानी कि 14 अरब डॉलर का डेवलपमेंटल बजट देने जा रहे हैं, सो आप सॉफ्टवेयर ऑफ एग्रीकल्चर को कैसे ठीक करेंगे, आप फार्म टू मार्केट रोड्स कैसे बनाएंगे, वाटर मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करेंगे, हाई क्वालिटी सीड्स कैसे लाएंगे, एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बेहतर करेंगे, एक्सटेंशन सर्विसेज को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न वाकई तब्दील कैसे करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें 10 से 33% ज़ाया होता है वेजिटेबल्स और जो हमारे फ्रूट है उसको कैसे बचाएंगे. सो ये आपकी बात दुरुस्त है. और दूसरा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है लास्ट ईयर, ये भी हमारा सर्वे बता रहा है. अगर उसकी आपको एक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दी है और साथ आप ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्लस एसएमईज, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर की हैं, ये बढ़ी हैं. सो कहने का मकसद ये है, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस डेटे को ही मान लेता हूँ, तो पता ये चला कि जो टैक्सेबल फॉर्मल सेक्टर है उस पर हैवी टैक्सेशन की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसको हम सही तरह पे जज भी नहीं कर सकते, वो एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. सो थिंक थ्रू के बजट में क्या करना है. यही सर्वे का फायदा होता है. एक पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट है,
اچھا لکھا ہوا ہے, اچھا بنا ہوا ہے. اب اس میں سے فائدہ اٹھائیے کہ جو آپ کو دکھائی دے رہا, 5,800 ارب روپے کی 21 ارب ڈالر کی ایگزیمپشنز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اتنی بڑی ٹیکس ایکسپینڈیچر پاکستان کر رہا ہے, تو اس پہ 3 پرچے لکھ دیں کہ انکم میں, کسٹم میں اور سیلز ٹیکس میں کیا کرنا ہے, اور اس کو نافذ کریں جا کر, اور لوگوں کو بتائیں. میرے خیال میں ویسے یہ فگر جو ہے یہ اوور اسٹیٹڈ ہے, ایگزاجریٹڈ ہے, اور کریکٹ ہونے والا ہے. جب کریکٹ ہوگا تو کم ہو جائے گا. سر یہی یہیں پہ سر سوال کہ یہ جب فگرز آتی ہیں تو اس پر بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں, اور ان کو بھی جو ہے لیجیٹیمیٹ نہیں مانا جاتا, ان کی لیجیٹیمیسی پر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں, اور پھر جب بجٹ آ جاتا ہے تو اس کو پھر اینڈ پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو IMF ہمیں کرنے نہیں دیتی, یہ ہم کرنا چاہتے تھے, ہم کر نہیں پائے. تو ہم اس چیز سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ پاکستان کی جو پبلک سیکٹر ہے, جس کو پالیسی سازی کا کام کرنا ہے, ریگولیشن کا کام کرنا ہے, اس میں جتنی بھی کیپیسٹی بلڈ کریں گے اور اس میں جتنی کمپٹنس لائیں گے, اور یہ ریئلائز کریں کہ وہ زمانہ گزر گیا ہے جب جنرلسٹ فارم آف گورنمنٹ سے آپ انرجی, فنانس, ریونیو, پیٹرولیم, پرائیویٹائزیشن کر سکتے تھے. وہ زمانہ گزر گیا ہے. 78 سال میں یہی سیکھا ہے نا کہ پاکستان کی ریلائنس آن ایکسٹرنل ایکٹرز, چاہے وہ ملٹی لیٹرلز ہوں, کنسلٹنسیز ہوں, وہ بڑھ رہی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں FBR جو ہے وہ مکینزی آ کے ٹھیک کرے گا. آئی مین آنیسٹلی آئی تھنک جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے ریلائی کیا ہے کہ لوکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سرجیکل ٹریٹمنٹ میں فلی انوالوڈ ہوں, اس کو کرنے میں, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں لوکل سطح پر کانٹیکسٹ بیسڈ وتھ گڈ ساؤنڈ اکنامک تھیوری جو ہے حل کی جا سکیں. پاکستان 78 سال سے 24 پروگرام فنڈ کے ساتھ بھی کر چکا ہے, IMF کے ساتھ, اور پاکستان ورلڈ بینک, ADB, باقی ملٹی لیٹرلز کے ساتھ نیومرس انگیجمنٹس میں رہا ہے. رہنا بھی چاہیے, اس میں کنسیشنل فائنانسنگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ جب تک یہ ریلائز نہیں کریں گے کہ اونرشپ آف پالیسیز جو ٹھیک کرنی ہے وہ پاکستانیوں کو خود لینی پڑیں گی, اور یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں یہ پالیسی تو ہماری تھی, بجلی کے نرخ یا بجلی کے سیکٹر کی تنظیم نو ہم نے کرنی ہے, کسی نے باہر سے آ کر نہیں کرنی. اب 3 چیزیں جو ہیں اس بجٹ میں, یعنی کہ ایک تو ٹیرف کا ریفارم, انرجی سیکٹر کی سبسڈی کا ریفارم, اور ڈی ریگولیشن کا ریفارم, یہ اکانومی کو کمپیٹیٹو بنائے گا. ٹھیک. اچھا, لاسٹ بتایا گیا کہ ہمارے پاس 3 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی ریفارمز ہیں, کیونکہ ہم کچھ بیسٹ کیس سینیریوز میں اگر ان کو دیکھنا چاہیں تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری اوور آل اکانومی, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ذرا کسی حد تک اپنے آپ کو ایک ریلیف میں محسوس کریں, کیا ایسا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ انکمز پہ جو اس وقت ٹیکسیشن کا اجرا ہے ہر سطح پر کم ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. I mean, I think that's a must. 45% مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس ہے, اس کو کم ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. پراپرٹی سیکٹر پہ ٹرانزیکشنل ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, FED کم کر دینی چاہیے, اور ساتھ ہی کیپٹل گینز ٹیکس کا پراپر اجرا کرنا چاہیے. ای کامرس, IT, ITES, یہ سب ٹیکسیشن کے نظام سے مستفید ہو رہے ہیں, ان کو بھی پراپر ٹیکسیشن کے نیٹ میں لانے کی طرف بڑھنا چاہیے. جو ڈیویڈنڈز پہ ٹیکس ہے, جو GST ایگزیمپشنز ہیں, ان کو جانا چاہیے, اور جہاں پہ مناسب سمجھے ان کو کم کرنا چاہیے. ایکسپینڈیچر کا بہت بڑی کٹوتی, یعنی کہ 43 سبجیکٹس ہیں جو ڈویژنز رکھے ہوئے ہیں, ان کو نیچے پروونسز کو دیں, ان پہ خرچہ بچے گا. انکم سپورٹ 700 ارب پلس کا آ رہا ہے, اس کو پروونسز کے ساتھ شیئر کریں. ڈیفینس کو پروونسز کے ساتھ شیئر کریں. ہماری نیڈز ہیں, ان کو پورا کرنا ہے. اگر 1-2%, 3% آف GDP بڑھنا ہے تو یہ پروونسز کے ساتھ اگر شیئر ہو جائیں گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پروونسز کو اپنے جو ٹیکس ریونیوز ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. ساری گفتگو فیڈرل پہ ہو جاتی ہے, ان کو بہت بہتر کرنا پڑے گا. ایگریکلچر انکم ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس پلس سروسز GST جو ہے وہ ان کے پاس ہے. سو ان دی اینڈ ٹیلنگ دا پیپل آف پاکستان کے بہت بڑی گنجائش ہے ایک اچھا بجٹ دینے میں, ایک ٹرانسفارمیٹیو بجٹ دینے میں, جو ان کی جیب پر ایزیئر کرے اور حکومت کو کم ہوتا ہوا اور ان کی خرچے کم ہوتا ہوا دکھائی دے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب, ماہر معیشت ہمارے ساتھ تھے. یقینی طور پر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. تو ناظرین, یہ بجٹ جس کے حوالے سے بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہونا کیا ہے, کس طرح سے ہوگا, تو یہ تمام تر صورتحال
ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो कि नाला नजर आते हैं। शायद वो मुश्किल वक्त था इस मुल्क के लिए कि जिसमें उनको इस सब को बेयर करना पड़ा, लेकिन अब सूरत हाल जब बेहतरी की जानिब जाती नजर आती है तो ऐसे में वो तमाम शोबे कि जिनको निगलेक्ट किया गया, वो अवाम के जो कि निगलेक्ट हुए, क्योंकि हुकूमत ने तो सिर्फ और सिर्फ सख्तियां की, लेकिन उस सख्तियों को बर्दाश्त किया है अवाम ने। ये अवाम के जो कि हुकूमत की जानिब देखती है, आपने दूसरी जंगें तो जीत ली, लेकिन मुआशी महाज पर आपको जंग जीत कर दिखाना है और अपने अवाम के लिए बेहतरी करनी है। आज क्या बजट होगा, तो इस हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला तमाम दिन जारी रहेगा और बजट जब आएगा तो उसके बाद भी उस पर गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, यहां से इजाजत दीजिएगा और आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।